السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے تمہاری یاد کا موسم۔ ناول کی رائٹر ہیں بشرا گوندل۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ٹرین اپنی پوری رفتار سے مطلوبہ سفر پر رواں دواں تھی۔ انجن کی سماعتوں پر گرا گزرتی بھاری آواز کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یوں چیخ چیخ کر باتیں کر رہے تھے گویا ہر کوئی عارضہ سماعت میں مبتلا ہو۔ کچھ لوگ اونگ رہے تھے اور کچھ لوگ اس بے پناہ شور شرابے میں بھی گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے۔ میں کھڑکی سے باہر نگاہ ٹکائے پیچھے کو بھاگتے دوڑتے مناظر دیکھ رہا تھا۔ درخت، مکان، لوگ، ہر چیز پیچھے کی سمت دوڑ رہی تھی جبکہ سفر آگے کی طرف رواں دواں تھا۔ اب ٹرین مطلوبہ اسٹیشن پر رک چکی تھی۔ سامان کے ہمراہ سفر کی تھکان سمیٹے لوگ جوگ در جوگ ٹیکسی رکشے کی سمت بڑھ رہے تھے۔ میں نے جیب سے سیل نکال کر عباس کو اپنے آنے کی اطلاع دی۔ تم وہیں ٹھہرو، میں ابھی تمہیں لینے اسٹیشن پہنچ رہا ہوں، وہ بولا۔ نہیں یار، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی آ جاؤں گا۔ ارے نہیں بھائی، تم کہاں پریشان ہوگے، میں آ رہا ہوں۔ یار دراصل میں پیدل ہی آنا چاہتا ہوں تاکہ گاؤں کو اچھی طرح دیکھ سکوں۔ تم بے فکر رہو، میں آسانی سے آ جاؤں گا، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تم مناسب سمجھو، عباس نے قدرے مایوسی سے کہا۔ عباس میرا بچپن کا دوست تھا، اسے میں نے کل شام ہی اپنے گاؤں آنے کی اطلاع دی تھی اور وہ کل سے ہی بہت ایکسائٹڈ ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے اتنے سالوں کے بعد ہم لوگوں نے ملنا تھا۔ ٹریولنگ بیگ ہاتھ میں تھامے میں ندی کنارے چلا جا رہا تھا۔ نومبر کے آخری دنوں کی سنہری دھوپ ندی کے شفاف پانی کو سونے جیسا بنا رہی تھی۔ پانی پیچھے کی طرف جا رہا تھا اور میں یادوں کی پوٹلی تھامے آگے کی سمت، یادوں کی پوٹلی تھی کہ بس گرہ کھل جانے کی منتظر۔ اب گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ندی کے اختتام پر کنارے کھڑا میں کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ سب کچھ بدل گیا تھا، وہ کچے پکے مکان، وہ تنگ بل کھاتی ہوئی گلیاں، وہ دھول اڑاتے رستے۔ مکان پختہ ہو گئے تھے، گلیاں وسیع، پہلے صرف ایک ہٹی ہوا کرتی تھی جبکہ اب کئی دکانیں بن گئی تھی۔ کافی تبدیلیاں آئی تھیں۔ ہاں ایک چیز وہی تھی، وہ اونچا چوبارہ۔ میں دیر تک آنکھیں مل مل کے دیکھتا رہا۔ یہ میرا گاؤں تھا، میرا چک تھا، میرا رنگ پور تھا، وہ رنگ پور جو بڑا عرصہ ہوا میں نے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے قدم آگے بڑھا دیے۔ اسی لمحے میرے احساسات بہت عجیب سے ہو رہے تھے۔ آنسوؤں کی دھن بار بار میری آنکھوں پر چھا کر سامنے کا ہر منظر دھندلا رہی تھی۔ ہر شے کو میری نظر عقیدت اور محبت سے چوم رہی تھی۔ ہر قدم پر کچھ نیا دیکھنے کو ملتا۔ انسانی فطرت و بقا کے لیے تبدیلی ناگزیر ہے مگر کبھی کبھی بہت گراں گزرتی ہے۔ میں 10 سال کے بعد لوٹا تھا، ہاں پورے 10 سال کے بعد۔ تو گاؤں کی سرزمین نے جہاں قدموں نے لپٹ لپٹ کر میرا استقبال کیا، وہاں جگہ جگہ نظر آنے والی تبدیلیوں نے حیران۔ یہ گاؤں کہیں سے بھی وہ گاؤں نہیں لگ رہا تھا جو میں 10 سال قبل چھوڑ کے گیا تھا۔ یہ تو کسی چھوٹے سے شہر کا نقشہ پیش کر رہا تھا جہاں زندگی کی تقریباً ہر سہولت موجود تھی۔ ویسے بھی شہری فاصلے کم ہو جانے، ذرائع مواصلات بڑھ جانے اور کیبل ٹیلی ویژن کی الغار نے شہروں اور دیہات کے کلچر کو تقریباً مٹا دیا ہے۔ جب میں یہ گاؤں چھوڑ کر گیا تھا، ان دنوں تو یہاں پی ٹی سی ایل کی سہولت بھی موجود نہ تھی اور اب جگہ جگہ مختلف کمپنیز کے بوتھ نصب تھے۔ کہاں تو اس گاؤں سے کسی کے دنیا سے چلے جانے کی اطلاع کسی دوسرے گاؤں میں رہنے والے عزیز و اقارب کو ہفتہ 10 دن بعد ملتی تھی اور اب صرف منٹوں سیکنڈوں میں اطلاع ہو جاتی ہے۔ واقعی آج کل رابطہ ہر ایک کی پہنچ میں ہے۔ عباس اپنے دونوں بیٹوں کی انگلیاں تھامے دروازے پر ہی میرے استقبال کے لیے موجود تھا۔ رنگ پور تو بہت بدل گیا ہے یار۔ رات کھانے کے بعد ہم لوگ چھت پر ٹہل رہے تھے جب میں نے عباس سے کہا۔ وہ بولا۔ رنگ پور کے ظاہری خدوخال بدل گئے ہیں لیکن اندر سے اب بھی ویسے کا ویسے ہی ہے، اور رہی تبدیلی کی بات تو تم بھی تو بہت بدل گئے ہو نا۔ میں نے حیران ہو کر اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میں کہاں سے بدلا ہوں یار، میں ہولے سے ہنس دیا، حالانکہ میں جانتا تھا گزرتے موسموں نے میرے خدوخال میں بھی کچھ واضح تبدیلیاں کی ہیں۔ یہ تو عباس کی محبت تھی جو مجھے اتنے سال کے بعد پہچان گیا، اگرچہ فون پر کبھی کبھار اس سے رابطہ تھا۔ وہ بھی کئی سال قبل اتفاقاً مال روڈ پر مجھے ملا تھا تو نمبر مل گیا تھا، ورنہ یہ ادھوری سی ملاقات بھی خواب و خیال ہوتی۔ مجھے جانے کیوں یقین تھا کہ گاؤں کے لوگ مجھے نہیں پہچانیں گے۔ میں حیران رہ گیا جب بہت سے لوگ مجھے پہچان کر رستہ روک لیتے اور گئے دنوں کا احوال پوچھنے لگتے۔ کیا میں نہیں بدلا؟ میرے ظاہری خدوخال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی یا گاؤں والوں کی یادداشت غضب کی ہے؟ جنگل مجھ سے بات تو کر، دیکھ کہاں سے آیا ہوں۔ سناٹا ہے چاروں جانب اور ہوا کی سرگوشی میں ٹوٹے ٹوٹے سے کچھ جملے، رات گئے تک ہونے والی بارش کے قطروں کی صورت پتا پتا ٹپک رہے ہیں۔ جنگل تیرے سامنے اس دن ہم نے کتنی باتیں کی تھی، تجھ کو بھی وہ یاد تو ہوں گی، سب نہ سہی پر تھوڑی تھوڑی۔ یہ جو ہوا کی سرگوشی ہے اس کے ٹوٹے جملوں جیسی،
اتنے برس کا ایک ایک لمحہ لایا ہوں۔ جنگل مجھ سے بات تو کر، دیکھ کہاں سے آیا ہوں۔ میں گزشتہ کئی گھنٹوں سے کسی سر پھرے بنجارے کی طرح، کسی جوگی کی طرح اس کئی میلوں کے رقبے پر پھیلے جنگل نما باغ میں جانے کیا ڈھونڈتا رہا۔ گزرے ہوئے موسم کے جانے کون کون سے گمشدہ لمحے، میں ہر درخت کے ایک ایک تنے کو چھو چھو کر جانے کون سی چیز تلاش کرتا رہا، پھر ہام گیا اور مطلوبہ چیز نہ ملنے پر مایوس ہو بیٹھا۔ یہ کوئی آج کل کی بات تھوڑی تھی، درمیان میں کتنے سال تھے، کتنی صدیاں تھیں، کتنے موسم ٹھہر ٹھہر کر گزرے تھے۔ پرت پرت لباس بدلتے درختوں کے تنے اپنے جسم پر لکھی ہوئی کہانیاں کس قدر جلدی مٹا دیتے ہیں۔ ایک تنے کی مضبوط اور نرم و ملائم سطح پر ہاتھ پھیرتے ہوئے میں سوچتا رہا، جلدی کہاں، 10 سال تھے، ایک لمبا سفر تھا، اور پھر سفر کی رائیگانی وقت کو طویل تر کر دیتی ہے۔ سفر سے واپسی پر اگر درختوں پر لکھے نام تک مٹ چکے ہوں تو مسافت کی تھکن کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ایک بار پھر میرے تصور میں ہوا سے جھومتا ہوا زمین کی جانب جھکی ہوئی شاخوں والا پیڑ چلا آیا۔ درختوں پر نام لکھنا محبت کے متوالوں کی بڑی پرانی روایت ہے، شاید اتنی ہی قدیم جتنی کہ محبت۔ میں نے محبت کے اولین دنوں میں چاقو کی نوک سے ایک طویل قامت درخت کے صحت مند تنے پر ایک دل بنا کر اس کے عین وسط میں تیر کا نشان بنایا تھا، اور بڑی محبت اور چاہ کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ ایک نام کے ابتدائی حروف کندہ کیے تھے۔ کئی نشانیاں ذہن میں موجود ہوتے ہوئے بھی مجھے وہ شجر اپنی جگہ پر نہیں ملا تھا۔ اس کی لکڑی سے مصری بنی ہوگی، یا کوئی تابوت یا ایندھن کے کام آیا ہوگا۔ تھک ہار کر میں ندی کے کنارے بیٹھا بڑی دیر تک جنگل کے بے نام خاموشی میں گزرے وقت کی مدھم سرگوشیاں سن رہا تھا۔ چوڑیوں کی بہت مدھم سی جھنکار، اماوس کی راتوں میں جگنو پکڑنے کا وہ دل فریب سا مشغلہ، تتلیاں پکڑنے کی خواہش۔ میں تو کبھی جگنوؤں کی تلاش میں ندی کے پانی میں پور پور اتر جاتا، تو کبھی سرگنڈوں کے کھیت میں ہوش کھو دیتا۔ بچپن کی معصوم باتیں، لڑک پن کے آدھے ادھورے قصے، پھر آتی جوانی کی الٹ کہانیاں، خواب، قصے، کہانیاں، یادوں کا کوئی ہجوم سا تھا جو مجھے گھیر کے بیٹھ گیا۔ ندی کے بہتے شفاف پانی کے سنگ میں بھی سبک روی سے الٹی سمت بہنے لگا تو دور، بہت دور اپنے بچپن میں پہنچ گیا، جب میں یہاں اپنے گاؤں رنگ پور میں رہتا تھا۔ مگر یہ میرا اپنا گاؤں کہاں تھا؟ اگر ہوتا تو اس طرح میں گاؤں بدر نہ ہوا ہوتا، راتوں رات گاؤں چھوڑ دینے کا اذن نہ ملا ہوتا۔ کسی بھی جگہ رہ لینے سے وہ جگہ انسان کی ملکیت نہیں ہو جاتی۔ میں آج بھی اتنا ہی حقیر ہوں جتنا آج سے کئی برس قبل تھا۔ مجھے آج بھی اس بات کا اچھی طرح احساس ہے کہ میں کیپٹن سانول، ملکی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ایک ذمہ دار فوجی، وردی پر پھول سجائے کیپٹن کے عہدے پر پہنچ کر بھی اس بلند فصیلوں والی اونچی حویلی کی چوکھٹ کو نہیں چھو سکتا، جس کو چھونے کے خواب کئی برس ہوئے میری آنکھوں میں اتر آئے تھے، اور پھر ان خوابوں کا قرض چکاتے چکاتے میری آدھی عمر گزر گئی۔ ان خوابوں کا تاوان ادا کرتے کرتے میں نے اپنی عمر کی کل جمع پونجی لٹا دی۔ چلتے چلتے میں پرائمری اسکول کی اس بلڈنگ کے سامنے جا کھڑا ہوا جسے اب ہائر سیکنڈری کا درجہ مل چکا تھا۔ اسکول کے سامنے شیشم کے تناور درخت سے ٹیک لگائے میں بڑی دیر تک کھڑا اسکول کی عمارت کے خدوخال میں جانے کیا کچھ کھوجتا رہا، تلاشتا رہا۔ یہ وہی اسکول تھا جہاں میں نے 5 جماعتیں پاس کی تھیں۔ کچے فرش پر ٹاٹ بچھائے سارا دن دھوپ میں بیٹھے رہنا مجھے نہیں بھولتا، اور ہر صبح باقاعدگی سے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، معنی و مفہوم سے بے نیاز، خوب زور و شور سے بآواز بلند پڑھنا، اور پھر 1 دونی دونی 2 دونی 4 خوب لہک لہک کر گانا۔ خوش خطی کے خیال سے ٹیچر ہم سے سارا دن تختیاں لکھنے کی تاکید کرتی، اور ہم بھی تاکید کے عین مطابق تختیاں دھوئے جاتے اور لکھے جاتے تھے۔ تختی پر لائنیں ڈال دو گے؟ کسی یاد میں زلیخا کی آواز نے سرگوشی کی۔ میں نے سر اٹھا کر حیرت اور سرگوشی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا تھا، اور حسد کی دہکتی آگ پر کسی نے یکدم ٹھنڈی ٹھار برف ڈال دی تھی۔ ہاں، ان دنوں نہ صرف میں بلکہ کلاس کے دوسرے لڑکے اور لڑکیاں بھی اسی حسد میں مبتلا تھے کہ زلیخا ٹیچر کے برابر والی کرسی پر بیٹھ کر پڑھا کرتی، جبکہ ہم سب مٹی مٹی ہوئے چھید ہوئے ٹاٹوں پر۔ میری تختی پر لائنیں ڈال دو نا؟ وہ ایک بار پھر آنکھوں میں التجا لیے میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے چپ چاپ تختی اس کے ہاتھ سے پکڑی، اس کی تختی پر دل لگا کر پنسل سے لائنیں ڈالتے ہوئے میں سارا وقت اسی خوشی میں مسرور رہا کہ چلو کسی بہانے وہ ہم سے کم تر تو لگی، چاہے تختی پر لائنیں ڈلوانے کے معاملے میں ہی صحیح۔ اور پھر یہ روز ہی ہونے لگا۔ اگر کبھی وہ فرمائش کرنا بھول جاتی تو میں چپ چاپ اس کے گھٹنوں پر رکھی تختی اٹھا لیتا تھا، اور اسی لمحے اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتا تشکر مجھے سارا دن برتری کا احساس دلاتا رہتا۔ کسی نے سچ کہا تھا کہ بچپن کی ایک یہ بڑی خرابی ہے کہ یہ جلدی بیت جاتا ہے، مگر اس سے بھی بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ ذہن و دل پر انمٹ نقوش چھوڑ جاتا ہے۔ زلیخا کو میں نے کب دیکھا تھا؟ شاید تبھی جب خود کو دیکھا، جانا اور پہچانا۔ وہ میرے سنگ سنگ بڑی ہوئی تھی، وہ میرے ہی گاؤں کی تھی۔ نہیں، میں شاید کچھ غلط کہہ گیا ہوں، وہ میرے گاؤں کی نہیں بلکہ میں اس کے گاؤں کا تھا، اور یہ احساس مجھے بہت دیر بعد ہوا تھا کہ وہ آسمان ہے اور میں زمین،
پورے کا پورا گاؤں اس کا تھا، سارے لوگ اس کے تھے، رشتے ناتے، برادری، کمی کمین، نوکر چاکر، اور میرا کیا تھا؟ ایک بوڑھی دادی جو اس دنیا میں میری واحد رشتہ دار تھی، وہی میرا سب کچھ تھی۔ رشتوں کے معاملے میں تو میں شروع سے ہی تہہ دست و دامہ تھا، مگر یہ تو مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا کہ میں تو زندگی کے سامنے ہمیشہ کنگال ٹھہرا ہوں۔ شعور جب ذرا سا جاگا تو احساس ہوا کہ میرا اس بھری دنیا میں دادی کے سوا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ کوئی قریب کا اور نہ کوئی دور کا۔ میرے والدین کسی ٹریفک حادثے کا شکار ہو کر مجھے دادی کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے تھے، جو خود اوروں کے رحم و کرم پر تھی۔ زندگی کبھی کبھی آزماتی ہے تو یوں ہی خالی دامن کر چھوڑ جاتی ہے۔ دادی گاؤں کی لڑکیوں اور لڑکوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھیں۔ ایک کمرے پر مشتمل وہ کچا پکا چھوٹا سا مکان میری نگاہ میں گم گیا۔ ہمارا وہ چھوٹا سا کمرہ جس میں بمشکل 2-4 چارپائیاں ہی آ پاتیں، چند بوندوں کے بعد ہی جس کی چھت ٹپکنے لگتی تھی، اور میں برسات کے دنوں میں بارش نہ ہونے کی دعائیں مانگا کرتا۔ آسمان پر تیرتے چند بادلوں کے ٹکڑے دیکھ کر میں سہم جاتا تھا۔ چھوٹے سے صحن کے وسط میں سکھ چین کا گنیری شاخوں والا چکور درخت تھا جس کے اوپر چڑیوں کا بسیرا تھا۔ میں اس کے سائے میں بچھی چارپائی پر کئی گھنٹے ہاتھوں کا تکیہ بنائے چوں چوں کرتی شاخ در شاخ پھدکتی چڑیوں کو دیکھتا رہتا تھا۔ دادی اسی سکھ چین کی چھایا میں سب کو سپارہ پڑھایا کرتی۔ میں سب سے پہلے باوضو ہو کر سر پر ٹوپی رکھے اپنا پارا لے کر چٹائی پر آ بیٹھتا۔ اس یاد کے ساتھ ہی میرے تصور کے آئینے پر چھوٹی سی اوڑھنی ماتھے تک اوڑھے سب لڑکیوں کے درمیان بیٹھی زلیخا چلی آئی۔ وضو کا پانی جس کے چہرے پر بڑی دیر تک موتیوں کی طرح چمکتا تھا، اور وہ ہمیشہ ہل کے پارا پڑا کرتی تھی۔ دادی دیکھو نا، زلیخا پڑھتی کم ہے اور ہلتی زیادہ ہے۔ میں روزانہ دادی سے شکایت لگاتا جسے وہ ہنس کر ٹال دیا کرتی۔ اگرچہ سب بچے چٹائی پر بیٹھ کر پڑھتے تھے تو وہ بھی سب کے درمیان میں بیٹھ کر پڑھ رہی ہوتی۔ دادی جانے کیوں اسے وڈے چودھری کی بیٹی سمجھ کر کوئی اسپیشل پروٹوکول نہیں دیتی تھی جیسا اسے اسکول میں ملتا تھا۔ گھر سے باہر بہرحال ہم سب دوست تھے، ہم عمر تھے، ہم میں مساوات تھی، ہم میں محبت تھی، ہم میں کسی مزارے، غریب، کسان، کمی کمین یا وڈے چودھری کی اولاد میں تفریق نہ تھی۔ ہمارے مشغلے ایک تھے، کھیل ایک تھے۔ ہمارا سارا دن کھیتوں، کھلیانوں، پگڈنڈیوں اور گاؤں کی گلیوں میں کھیلا کرتے، کیونکہ وہ بچپن تھا ہر آگہی سے پاک، کسی خوش رنگ تتلی کی طرح۔ میری زندگی کے وہ بڑے سہانے دن تھے جنہیں میں چاہ کر بھی نہیں بھول پاتا۔ میں اگرچہ اس جگہ کو، اس گاؤں میں اپنے گھر کو بھول نہیں پایا گزرے وقت کی طرح، لیکن واپس لوٹنے کا خیال میرے دل کو چھو کے بھی نہیں گزرا تھا۔ گو کہ عباس ہر بار جب بھی بات ہوتی بڑی محبت سے اصرار کرتا، اور میں ہر بار ٹال جاتا تھا، لیکن اس بار جانے کیوں بنا کسی پلاننگ کے، بغیر سوچے سمجھے میں گاؤں چلا آیا تھا۔ اتنے سالوں کے بعد جانے وہ کون سی کشش تھی جس نے مجھے کھینچ لیا، لوٹ کے آنے پر مجبور کیا۔ شاید میں دیکھنا چاہتا تھا کہ گزرے ان 10 سالوں میں کیا کچھ بدل گیا ہے۔ شاید میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اب جاڑے کے دنوں میں گاؤں کی سب زمینوں پر پھولی سرسوں کے کھیت کیسے لگتے ہیں۔ کیا اب بھی پیلی سرسوں کے کھیتوں کو دیکھ کر مایوں بیٹھی دلہن کا گمان ہوتا ہے؟ کیا اب بھی کھیتوں میں کپاس چنتی لڑکیاں مدھم سرگوشیاں کر کے بے وجہ ہنستی ہیں اور پھر دیر تک ہنستی رہتی ہیں؟ کیا بچے جگنو اور تتلیاں پکڑنے کے لیے اب بھی ویسے ہی سب بھول بھال کر دوڑنے لگتے ہیں؟ پتہ نہیں میں کیا دیکھنے آیا تھا، مگر وقت بہت کچھ بدل چکا تھا۔ کھیت اداسی کی پیلی زرد چادر اوڑھے چپ سادے کھڑے تھے۔ کپاس چننے والی لڑکیاں بلند فصیلوں کے پیچھے سانس لیتی تھیں۔ بچے ٹیلی ویژن، کیبل، موبائل فون کے عوض اپنے معصومیت بھرا بچپن بھولتے جا رہے تھے۔ وقت کتنا بدل گیا تھا۔ پھر وقت اگر سب کچھ بدل بھی دے مگر دلوں پر لکھی تحریریں نہیں بدل سکتا۔ مجھے وقت ایک بار پھر پیچھے لے گیا۔ اس روز سب لڑکیاں اکلی ڈال رہی تھی۔ میں اگرچہ چاہتا تھا مگر چاہنے کے باوجود بھی اکلی نہیں ڈال سکتا تھا، کیونکہ پہلے ہی چکر میں مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوتا۔ لڑکیوں کو اس طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گول گول پھیرے لگاتا دیکھ کر ہی مجھے ہر لمحہ یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اچانک ہاتھ چھوٹ جانے پر وہ اب گریں گی کہ تب، مگر یہ ان کی مہارت تھی کہ کبھی ہاتھ نہ چھوٹے۔ میں اسی خوف کے زیر اثر دو لڑکیوں کو چکراتا دیکھ رہا تھا کہ زلیخا کی تیز چیخ نے فی الفور مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ وہ اپنا پاؤں پکڑے بیٹھی چیخ رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تھا۔ وہ زاروں زار رو رہی تھی، حالانکہ یہ کوئی اتنا واویلا کرنے والی بات نہ تھی، مگر ظاہر ہے وہ محلوں کی رانی تھی، کوئی ہم لوگوں جیسی تو نہ تھی۔ سب کھیل چھوڑ چھاڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ ارے یہ کوئی رونے والی بات ہے بھلا؟ میں پنجوں کے بل زمین پر اس کے روبرو بیٹھ گیا اور چپ کرانے کی ہر کوشش کر ڈالی، مگر وہ مسلسل رو رہی تھی۔
اس کی سکھیاں بھی اسے خاموش کرانے کی ہر ممکن صحیح کر رہی تھی۔ میں اس کا چھوٹا سا گلابی نرم و نازک پاؤں اپنے گھٹنوں پر رکھے کسی ماہر سرجن کی طرح معائنہ کرنے لگا۔ حالانکہ اس کے اور میرے درمیان صرف 1 سال کی عمر حائل تھی، مگر اس کے سامنے میں اکثر یوں ہی بڑا بن جایا کرتا تھا۔ اسے اوڑھنی کا پلو دانتوں میں دبانے کی تاکید کر کے میں کانٹا نکالنے لگا تو اس نے سی کر کے اپنا پاؤں کھینچ لیا، جس کے نتیجے میں کانٹا ٹوٹ کر آدھا میرے ہاتھ میں اور آدھا پاؤں کی ایڑی میں ہی چبھا رہ گیا۔ اس کے باں باں کر کے رونے میں اور شدت آ گئی۔ میں نے پرواہ نہ کی اور اس کی سکھیوں کو اس کا پاؤں مضبوطی سے پکڑ کر رکھنے کی تاکید کر کے میں نے ایک اور کانٹے کی نوک سے ایڑی میں رہ جانے والے کانٹے کو نکال دیا۔ کانٹے کے ساتھ ننھا سا خون کا قطرہ بھی نکل آیا، جسے میں نے فوراً انگلی کی پوٹ سے صاف کر دیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اپنا خون دیکھ کر اس کے بے ہوش ہو جانے کا کوئی امکان ہے۔ لو، اتنی سی تو بات تھی، تم نے رو رو کر دریا بہا دیے ہیں۔ ویسے تو بڑی بہادر بنتی ہو تم کہ میں ڈرتی ورتی نہیں ہوں، روتی نہیں ہوں، اور اب چھی چھی گندی بچی، اپنی ناک تو صاف کرو۔ میں نے اسے ڈپٹا تو اس نے رگڑ رگڑ کے اپنی ناک مزید گلابی کر لی۔ اس یاد کے ساتھ ہی میرے ہونٹوں پر ہنسی بکھر گئی۔ تبھی عباس کا تقریباً 5 سال کا بڑا بیٹا مجھے بلانے آ گیا تو میں یادوں کی پوٹلی کا منہ بند کر کے اس کے ساتھ گھر کو چل دیا۔ بڑی دیر تک کینوں کے پھل سے لدے باغ کے وسط میں چوڑی پگڈنڈی پر واک کے بعد میں بھاپ اڑاتے نہر کے گدلے پانی میں پاؤں ڈبو کے بیٹھ گیا اور صبح کے سہانے موسم میں درختوں کی شاخوں میں چہچہاتے پرندوں کی بولیاں سننے لگا۔ کہیں دور گونجتی پنچکی کی ٹو ٹو نے میرے اندر حیرت آمیز مسرت جگا دی، تو گویا پنچکی اب بھی اسی رفتار اسی تسلسل سے چلتی ہے۔ سناٹے کو چیرتی پنچکی کی آواز کے ساتھ میں بھی مہے سفر ہو گیا تو بڑی دور جا نکلا۔ پرانے قبرستان کی دوسری جانب وہ ایک وسیع میدان تھا جس میں ہم سب مل کر کھیلتے اور ادھم مچا دیتے تھے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی نئے سے نیا کھیل دریافت کرتے۔ تب نہ تعلیم اتنی عام تھی اور نہ ہی تعلیم کی اہمیت کا اندازہ تھا۔ بچے کھیل کود اور معصومیت بھری شرارتوں میں صبح سے شام کر دیتے تھے۔ الیکٹرانک میڈیا کی بے دریغ الغان نے دیہاتی لوگوں کی سادگی اور بچوں کی معصومیت کو بہت متاثر کیا ہے۔ وہ بہار کے اولین دن تھے، بدلتے موسم کا سندیسہ دیتی خوشگوار آہٹ نے چار سو رنگ ہی رنگ بکھیر دیے تھے۔ سرسوں پھولی تو ہم لوگ پتنگیں لے کر چھتوں پر چڑھ گئے۔ گڈیوں کے رنگین پیراہنوں سے آسمان سج گیا۔ بڑے اہتمام کے ساتھ ڈوروں پر مانجے لگائے جاتے، پھر کئی روز تک سیٹیوں اور نعروں کے پرہنگام شور میں پتنگیں اڑاتے اور کٹاتے رہے۔ اس کھیل کا اختتام تب ہوا جب عباس ڈور کے ساتھ کھینچتا ہوا منڈیر سے زمین پر جا گرا اور اس کے ایک بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی اور شدید قسم کی اندرونی اور بیرونی چوٹیں بھی آئی۔ خیر یہ سب تو کھیل کود کا ایک حصہ ہے۔ پھر بڑے دنوں تک عباس کپڑے کے ساتھ باندھ کے بازو گلے میں لٹکائے پھرا۔ ایک یاد آتی ہے تو پھر یادوں کے ہجوم لگ جاتے ہیں۔ اس روز ہم گلی ڈنڈا کھیل رہے تھے۔ لڑکیاں ہر کھیل میں ہم سے آگے ہوتیں۔ ان کا جوش و خروش دیکھنے سے تعلق رکھتا۔ ڈنڈے کے ساتھ وہ گلی کو اس زور سے ہٹ لگاتی کہ پھر گلی ڈھونڈنے میں خاصی دشواری ہوا کرتی۔ اپنی بازی پر جب میں نے ہٹ لگائی تو میری زوردار ہٹ پر گلی ہوا کے دوش پر اڑتی ہوئی اپنے مجازی خدا کی قبر پر دیا جلا کے قبرستان کی طرف سے آتی ماسی جنتے کے ماتھے پر لگی۔ ماسی جنتے کے ماتھے سے لہو کا فوارہ پھوٹتا دیکھ کر ہم سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور بدحواس سے ہو کر بھاگنے کے چکروں میں تھے کہ ماسی جنتے کا مشہور زمانہ خوفناک اور خطرناک غصہ کسی سے بھی پوشیدہ نہ تھا۔ جوں جوں ماسی کے قدم ہماری جانب بڑھتے جا رہے تھے ہم اپنے حواس کھوتے جا رہے تھے۔ میرے پاؤں زمین نے جیسے پکڑ لیے تھے اور یہاں سے بھاگ جانے کی شدید خواہش دل میں دبی رہ گئی۔ ماتھے پر دوپٹے کا گولا سا بنا کر خون روکنے کی کوشش کرتے ہوئے ماسی نے اپنے مخصوص گراتے ہوئے انداز میں پوچھا، سچ سچ بتاؤ یہ گولی پھینکی کس نے تھی؟ ہم سب کو سانپ سونگھ گیا۔ ہمیں یہ ایک بڑی اچھی عادت تھی کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی شکایت اور چغلی نہیں لگاتے تھے بلکہ ممکنہ حد تک پردہ پوشی ہی کرتے۔ اس وقت بھی ہم سب ماسی کے سامنے مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ تبھی زلیخا نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، ماسی وہ میں نے ہٹ لگائی تھی، غلطی ہو گئی، معاف کر دے تیری سو ماسی، مجھے کیا پتہ تھا کہ آگے سے تم آ رہی ہو، ورنہ میں کسی اور طرف ہٹ لگاتی۔ میں ٹکر ٹکر زلیخا کی صورت دیکھ رہا تھا جو بڑے آرام سے میرا جرم اپنے سر لے رہی تھی۔ باقی سب بھی حیران آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم میں یہ روایت نہیں تھی۔ ماسی چند لمحے ہم سب کو شکی نظروں سے گھورتی رہی جیسے اسے زلیخا کے بیان کی صداقت پر شبہ ہو، پھر کچھ بھی مزید کہے بغیر اپنے گھر کو چل دی۔ ظاہر ہے اگر بڑی حویلی کی شہزادی بڑے چودھری کی ایک دی رانی زلیخا نے ماسی کا ماتھا پھاڑا تھا تو کوئی بات نہیں تھی ایسی کہ جس پر واویلا کیا جاتا۔ زخم کا کیا ہے، 2-4 دن باقاعدگی سے
پٹی باندھے گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ ہاں اگر میرا جرم ثابت ہو جاتا تو پھر دوسری بات تھی۔ میں ماسی کے منظر عام سے ہٹتے ہی زلیخا کی طرف پلٹا۔ زلیخا، تم نے یہ کیوں کہا کہ ماسی کا ماتھا تم نے پھاڑا ہے؟ میں اگر یہ نہ کہتی تو ماسی تمہیں پھاڑ دیتی، وہ آرام سے بولی۔ تب مجھے یاد آیا کہ پچھلی بار ایسی ہی کسی شرارت پر چاچا کرمو نے مجھے دھنک کے رکھ دیا تھا، تو زلیخا مجھے بچاتے بچاتے رو پڑی تھی۔ اس کے بعد ہم میں اس نئی روایت نے جنم لیا۔ کبھی ہم کسی کے بھینسوں کے پاس رکھے دودھ میں پانی ملا دیتے، کسی کے امرود توڑ کر بھاگ جاتے، کسی کی سال بھر کے لیے ذخیرہ کی ہوئی لکڑیوں کو آگ لگا دیتے۔ شرارت بھرا جرم کوئی بھی ہوتا، الزام ہمیشہ زلیخا کے ہی کھاتے میں جاتا اور ہم سب بال بال بچ جاتے۔ مجھے اس بات سے خوشگوار سی حیرت ہوئی کہ عباس کے گھر دو دو اسپرٹ لگے ہوئے تھے اور وہ بتا رہا تھا کہ اس کے بچوں کو اب اے سی کے بغیر نیند نہیں آتی۔ بہت تیزی سے بدلتے وقت نے ایسی کروٹ بدلی ہے کہ سہولتوں کے انبار لگا دیے ہیں۔ پھر میں اور عباس دیر تک اپنا بچپن یاد کرتے رہے، جب یہ گاؤں بجلی جیسی بنیادی سہولت سے بھی محروم تھا اور ہم مچھروں کے خوف سے سر شام بستر کے اوپر تانی گئی مچھردانی میں گھس جاتے تھے۔ آج بھی جہاں بجلی کی سہولت موجود نہیں، وہاں یقیناً یہ مچھردانی پائی جاتی ہوگی۔ میں نے دیکھا گاؤں کے بچے برگد کے اس سال خوردہ تناور درخت کی سب سے موٹی شاخ کے ساتھ باندھے گئے جھولے پر جھولا لے رہے تھے۔ ہم بھی اسی شاخ کے ساتھ جھولا ڈالتے تھے اور برسات کے دنوں میں چماچم بارش میں جھولتے رہتے اور بھیگتے رہتے۔ بارش کے بعد کچی مٹی سے اٹھنے والی مہک اب بھی میرے ارد گرد پھیل رہی تھی۔ بڑے میدان میں جب بارش کا پانی ڈھیروں ڈھیر جمع ہوتا تو ہم کاغذ کی کشتیاں بنا بنا کر پانی کی سطح پر چھوڑتے تھے۔ اس روز بڑی برسات ہوئی تھی۔ میری فرمائش پر دادی نے مرونڈا بنایا تھا۔ میں دادی کے کہنے پر زلیخا کو بلانے دوڑ پڑا۔ ہمارے گھر میں جب بھی کوئی اس قسم کی چیز پکتی، زلیخا کا حصہ ضرور علیحدہ رکھا جاتا۔ میں اسے ہر جگہ ڈھونڈ چکنے کے بعد برگد کے درخت کے پاس چلا آیا۔ زلیخا جھولے پر بیٹھی ہرے کپڑوں میں ملبوس سب موسم کا حصہ لگ رہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے ہولے ہولے کچھ گنگنا رہی تھی۔ اسے پکارنے کا ارادہ ملتوی کر کے میں منڈھیر پر کونیاں ٹکائے اسے دیکھنے لگا۔ اسے میرے آنے کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ جانے کتنی دیر ہوئی تھی، فوار کی صورت برسنے والی بارش نے مجھے پور پور بھگو دیا تھا۔ اس سے قطعی بے پرواہ ہو کر، بلکہ ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر میں اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک ٹک میں اس خوف سے پلک نہیں چپک رہا تھا کہ پلک اگر چپکوں گا تو یہ منظر غائب ہو جائے گا۔ اسی لمحے میرا دل کیا کہ میں اس صورت کو دیکھوں اور دیکھتا رہوں۔ مجھے بس یہی یاد ہے کہ میں اسے دیکھ رہا تھا اور بس۔ پھر اس کے بعد میں سب کچھ بھول گیا۔ مجھے لگا میرا کچھ کھو گیا ہے۔ تیز برستی بارش میں گوندی ہوئی خوشبو لٹاتی گیلی مٹی میں، برگد کی شاخ کے ساتھ لٹکتے جھولے میں، یا بارش کے بعد آسمان پر سجی کوسہ قزح میں میری کوئی بہت قیمتی شے کھو گئی تھی، کوئی بہت انمول چیز گم ہوئی تھی برسات کے موسم میں، اور جو آج تک نہیں ملی۔ بانسری کی انتہائی سریلی لے نے مجھے ماضی سے حال میں کھینچ لائی۔ دور کہیں بانسری بج رہی تھی اور کوئی بہت دکھ بھرے ماہیے گا رہا تھا۔ میں ٹھہر کے سننے لگا۔ کچھ چیزیں کبھی پرانی نہیں ہوتی، نہ محبت کے دکھ اور نہ دکھ بھرے ماہیے۔ اداسی میرے دل کی دیواروں سے لپٹ لپٹ کے رو رہی تھی۔ یوں ہی اس گلی سے گزرتے ہوئے میں نے اپنا گھر دیکھا، وہ گھر جس میں میری بڑی قیمتی یادیں تھیں، جس میں میرا بڑا قیمتی بچپن تھا۔ گھر بسنے والوں کے ساتھ بستے ہیں، ورنہ ویران کھنڈر ہو جاتے ہیں، جن میں آسیبوں کا بسیرا ہوتا ہے، اور وہ گھر بھی ویسا ہی ویران کھنڈر تھا۔ میں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا۔ میں بڑی دیر سے کھلے آسمان تلے باندھ کے چارپائی پر لیٹا آسمان پر روشن ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ ستارے ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے۔ ان ستاروں کو کتنی آنکھوں نے دیکھا ہے، کتنے لوگوں نے ان سے باتیں کی ہیں، اپنی باتیں، دل کی باتیں، بھید بھری باتیں، جن کے من کو لگی ہوں وہ تمام رات تارے گن گن کر گزار دیتے ہیں۔ کتنے ہی پیار کرنے والوں نے ستاروں کو گواہ بنایا ہے۔ شاعروں اور ادیبوں نے اشعاروں میں ان کو استعمال کیا ہے۔ عاشقوں نے راہ عشق میں خود کو صادق کرنے کے لیے ستاروں کو توڑ لانے کی قسمیں تک کھائی ہیں۔ اگلے زمانوں کے لوگ ستاروں کو دیکھ کے وقت معلوم کرتے اور ستاروں ہی سے راستوں کا تعین کر کے عازم سفر ہوتے تھے۔ میری یادوں کی پوٹلی میں سے پھر کوئی یاد سر نکالے اپنی معصوم آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ شاید میں اس پوٹلی کی گاؤں میں آ کر اچھی طرح گرہ لگانا بھول گیا ہوں۔ بھول تو میں ان دنوں کو بھی بہت کچھ گیا تھا۔ میں کھانا پینا ہنسنا بھولنا بھول گیا تھا، سونا بھول گیا تھا، اپنا کچا کوٹا بھول گیا تھا، اپنی بوڑھی دادی بھول گیا تھا، اور یہ تو مجھے بعد میں معلوم پڑا کہ اپنی اوقات بھول گیا تھا۔ مجھے یاد تھا تو صرف یہ، برسات کے موسم میں بھیگتا پیڑ کی بھیگی شاخ کے ساتھ لٹکتا جھولا، اور جھولے پر آنکھیں موند کے بیٹھی کسی دور دیس کی پری۔ دادی ایک کہانی سناتی تھی کہ پری ایک دفعہ رستہ بھول کر انسانوں کی بستی میں آ نکلی تھی، اور مجھے اسی لمحے یہی لگا تھا کہ وہ کوئی پری ہے، سچ مجھ کو ایک آپ سے آئی کوئی پری جو رستہ بھول کر انسانوں کی بستی میں آ ٹھہری ہے۔ جب دل کا موسم بدلا
تو مجھے کھیتوں کی پگڈنڈیوں پہ پھول ہی پھول دکھنے لگے، رنگ ہی رنگ۔ ان دنوں پتہ نہیں کیا ہوا تھا، میری نیند ٹوٹ گئی تھی۔ میں رات رات بھر جاگتا رہتا، کروٹیں بدلتا رہتا، اور اگر کسی وقت بھولی بھٹکی نیند کا کوئی آوارہ جھونکا پلکوں کی منڈیر کو چھوتا تو مست ہوا سے جھومتے پیڑ پر لٹکتا جھولا اور برسات کے موسم کی وہ بھیگی شام چھم سے آنکھوں میں اتر آتی، اور اس گھڑی بھر کے خواب کے ٹوٹ جانے کا ملال مجھے گھڑی گھڑی رلاتا۔ یہ دسمبر کی شام تھی، دکھ بھری اداس شام۔ دسمبر کی شامیں اتنی اداس خدا جانے کیوں ہوتی ہیں۔ درختوں اور پودوں پر خزاں کی اداسی تھی۔ درختوں کی سرسبز شاخیں اپنے لباس کھو جانے پر حیران و ششدر تھیں۔ دھند نے مٹیالی شام پر اپنی دبیز چادر پھیلا رکھی تھی۔ نہر کنارے کٹ کے گرے ایک پرانے درخت کے موٹے تنے پر عباس اور میں یوں خاموش بیٹھے تھے جیسے دنیا کے تمام موضوعات پر بحث مباحثہ کر چکے ہوں اور اب کرنے کو کوئی بات نہ رہی ہو۔ سانول گہری اداسی میں ڈوبی اس خاموشی کو عباس کی آواز نے بالآخر توڑا۔ میں اب بھی نہر کے گدلے پانی کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی منظر نہ ہو۔ سانول، تم اسے آج تک نہیں بھول سکے ہو کیا؟ اس کے سوال میں موجود ہلکی سی بے یقینی سے مجھے صدمہ ہوا۔ اس کے سوال میں شک کیوں تھا جبکہ وہ جانتا ہے کہ میں اس کو نہیں بھول پایا، باوجود خواہش کے بھی، چاہ کر بھی، یا شاید میں اس کو بھولنا چاہتا ہی نہیں ہوں کہ یہ سانس کی ڈوری اس کی یاد کے ساتھ جڑی ہے، زندگی کا ربط اس کی یاد ہے۔ پتہ نہیں، بہت دیر کے بعد میرے ہونٹوں سے فقط اتنا ہی نکلا تھا۔ میں اسے کیا بتاتا کہ کچھ لوگوں کو بھلا دینا ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے، کہ کچھ لوگ زندگی سے اگر گزر بھی جائیں دل سے نہیں گزرتے۔ تم جانتے ہو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بھابھی نے بتایا ہے۔ میری آواز اتنی ہی بلند تھی کہ میں خود بمشکل سن پایا۔ عباس نے میرا جواب سنا یا نہیں، پھر اپنا سوال نہیں دہرایا، اور میری بے توجہی کو محسوس کر کے کچھ دیر کے بعد اٹھ گیا۔ میں کھو گیا تھا اب کہ میری پوٹلی نہر کنارے کھلی پڑی تھی۔ تم نے سنا ہے زلیخا سیانی ہو گئی ہے؟ کوئی سرگوشی سی میرے کان میں پڑی تھی کہ مسجد کی طرف بڑھتے میرے قدم رک گئے۔ اس اطلاع پر سب لڑکیاں کھی کھی کر کے ہنس دی۔ لے دس، وہ پہلے کوئی کملی ہے بھلا؟ زلیخا کی گوڑی سہیلی موہنی برا مان گئی۔ یہ میں نے نہیں کہا، اس کی بیبے نے کہا ہے، بتانے والی نے تصحیح کی۔ زلیخا کی بیبے نے کہا ہے کہ کڑی اب سیانی ہو گئی ہے، بس اب کھیتوں میں کتکڑے لگانا بند۔ اس خبر پر مجھے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ تو کیا اب میں اسے دیکھ نہیں پاؤں گا؟ میں نے بمشکل کھینچ کھانچ کے سانس باہر نکالی۔ ہائے میں مر جاؤں، بیبے نے یہ چنگا نہیں کیا۔ سب کو ہی افسوس ہو رہا تھا، سب ہی اس خبر پر تبصرہ کر رہی تھی۔ اس کا ایک حل ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کے بہانے دادی کے گھر میں کھیل دیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ کافی دیر کے غور و خوض کے بعد موہنی نے یہ حل پیش کیا جس پر سب متفق ہو گئیں۔ اس تجویز کے بعد پہلی بار مجھے موہنی کو باندری کہنا زیادتی لگا تھا۔ پھر وہ اکثر میرے گھر پر اکٹھی ہو جاتی۔ میں نے ان کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیا تھا، البتہ ان کے کھیل کو انجوائے کرتا اور کتابیں لے کر ان سے ذرا فاصلے پر بیٹھا ان کو دیکھتا رہتا۔ ان کی مدھم سرگوشیاں، ان کی دھیمی دھیمی ہنسی کی آواز، ان کے کسی عام سی بات پر مشترکہ بلند کہکے میری کتاب سے توجہ ہٹا لیتے، میرا ارتکاز توڑ دیتے۔ دن گزرتے رہے۔ جب میٹرک کے امتحان عین سر پر آئے تو زلیخا کو یاد آیا کہ اسے ریاضی کے مضمون کے لیے ٹیوشن کی اشد ضرورت ہے۔ اس افراتفری میں جب کسی ٹیوٹر کا بندوبست نہ ہو سکا تو چودھری صاحب نے امتحان نہ دینے کا حکم جاری کر دیا۔ یہ حکم سنتے ہی زلیخا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ میرے پاس دوڑی چلی آئی۔ سانول، تو مجھے پڑھا دیا کرنا، اس نے التجا کی۔ دیکھو، انکار نہیں کرنا پلیز سانول، ورنہ ابا جی مجھے اسکول سے اٹھا لیں گے اور میرا مستقبل میرے پاس گو کہ وقت نہیں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں تیرتا پانی مجھ سے دیکھا نہ گیا اور میں نے حامی بھر لی۔ ویسے بھی اس کی بات کو ٹالنا اپنے بس میں کہاں تھا۔ پھر وہ روزانہ سر شام کتابیں اٹھائے میرے پاس چلی آتی۔ ایک طرف میں اسے سمجھاتے سمجھاتے الجبرے کے سوال کو حل کرتے کرتے ہلکان ہو رہا ہوتا تو دوسری طرف اپنے لیے جیومیٹری کے مثلث اور مربع مستطیل کے چکروں میں الجھا ہوتا، اور اس الجھن کو سلجھاتے سلجھاتے ہی مجھے لگا کہ میں تو الجھا ہی تھا، وہ بھی الجھ گئی ہے کسی ریشم کی ڈور سے۔ وہ اپنی بڑی بڑی کالی سیاہ آنکھیں میرے چہرے پر گاڑ دیتی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں شرارت سے اس کے سر پر قلم بجاتا تو وہ چونک جاتی، پھر اپنی چوری پکڑے جانے کا احساس اسے دیر تک خجل رکھتا۔ میں بڑی دیر تک اس کے چہرے پر اترتے رنگوں کو دیکھتا رہتا۔ وہ روز بروز خوبصورت ہوتی جا رہی تھی اور میری نظر اس کے چہرے سے ہٹتی ہی نہ تھی۔ میرا دل کرتا میں ہر پل، ہر لمحہ، ہر ساتھ اسے دیکھتا رہوں، بس اسی کو، اس سے ملنا، اس سے بات کرنا۔ میرے لیے اس سے زیادہ ضروری اور کوئی کام نہیں تھا۔
خزاں کے بعد درختوں کی برہنہ شاخوں پر جب نئی کونپلیں پھوٹتی تو دل میں بھی کوئی نئے نویلے انوکھے انچوئے جذبے سر اٹھانے لگے۔ ہوائیں درختوں کے پتوں کے ساتھ مل کر کسی سہانے موسم کے گیت گایا کرتیں۔ اگرچہ میٹرک میں اس کے اچھے مارکس آئے تھے مگر اسے کالج میں ایڈمیشن کی اجازت نہیں ملی۔ بڑے دنوں کی بھوک ہڑتال اور رونے دھونے پر بھی نتیجہ صفر ہی رہا، سو وہ گھر پر ہی انٹر کی تیاری کرنے لگی، جبکہ میں اور عباس حسن وغیرہ نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ نہر کے رواں پانی میں پتھر گرنے سے ارتعاش پیدا ہوا تو میں چونک کر اپنی یادوں کی پوٹلی کو ڈھانپنے لگا۔ وہ پورے چاند کی رات تھی۔ آج بڑے دنوں کے بعد دھند ذرا کم ہوئی تھی تو پورا چاند آب و تاب اور دودھیا روشنی سے زمین کے زرے زرے کو منور کر رہا تھا۔ آج شام سے ہی میں اداس، بے چین اور مضطرب سا تھا۔ ان دنوں ہر صبح اور ہر شام کیسی خوبصورت تھی۔ ہم نہر کنارے درختوں کے جھنڈ میں بیٹھے باتیں کرتے رہتے تو وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ پہلے پیار کا نیا نویلا احساس انسان کی سدھ بدھ کھو دیتا ہے۔ میں نے جب درختوں کو گواہ بناتے ہوئے چاقو کی نوک سے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا تو وہ بڑی دیر تک اس تحریر کو چھو کر محسوس کرتی رہی اور میں مبہوت سا ہو کر ہر چیز بھلا کر اسے دیکھتا رہا۔ سانول، اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں ہولے سے پکارا تو اس روز زندگی میں پہلی بار مجھے اپنا نام اچھا لگا۔ سانول، یہ درخت پیار کی گواہی نہیں دیتے، ان پر جب نئی کونپلیں آئیں گی نہ تو یہ اپنے بدن پر لکھی تمام کہانیاں مٹا دیں گے۔ تو کیا ہوا، سب کچھ مٹ سکتا ہے، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، فنا ہو سکتا ہے، پر دل پر لکھا نام نہیں مٹ سکتا۔ جو ایک بار لکھ دیا سو لکھ دیا، اور محبت کی قسم زلیخا، میرے دل کو کوئی موسم نہیں بدل سکے گا۔ اس کی چوڑیوں کو ہولے سے چھوتے ہوئے میں نے ایک عزم سے کہا، دیکھیں گے؟ وہ ایک ادا سے مسکرائی۔ دیکھ لینا، میں نے بھی اسی کے انداز میں کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی اور میں اس کی دلکش ہنسی میں کھو گیا۔ چوڑیاں چڑھا لو جی، چوڑیاں چڑھا لو۔ ڈھابہ سر پر اٹھائے چوڑیوں بیچنے والی آئی تھی اور گلی گلی آواز دیتی پھر رہی تھی۔ میں نے فوراً زلیخا کے لیے کئی درجن رنگ برنگی پارے والی چوڑیاں خرید لی تھی۔ اس کی کلائیوں میں جلترنگ بجاتی چوڑیاں مجھے اچھی لگتی تھیں۔ چوکھٹ کے باہر ہی سے مجھے اس کی آمد کی خبر ہو جاتی تھی کہ اس کی چوڑیوں کی کھنک تو میں دور سے پہچان لیتا تھا۔ ارے اتنی چوڑیاں! میں محبت سے چم چم کرتی آنکھیں لیے اس کے سامنے چوڑیوں بھری دونوں ہتھیلیاں پھیلائے کھڑا تھا اور وہ حیران سی کبھی مجھے تو کبھی دھوپ میں چمکتی چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، تمہارے لیے لایا ہوں۔ اتنی چوڑیوں کا میں کیا کروں گی سانول؟ وہ ہنس دی، شاید میری سادگی پر۔ ظاہر ہے پہننے کے لیے مجھے اچھی لگی، میں نے تمہارے لیے خرید لی، اور پھر تمہاری چوڑیوں سے سجی کلائیاں مجھے اچھی لگتی ہیں۔ میں نے دل کی بات کہی۔ کیا ضرورت تھی اتنی چوڑیوں کی؟ میرے پاس پہلے بھی درجنوں چوڑیاں پڑی ہیں، ابا جب بھی شہر جاتے ہیں میرے لیے لے کے آتے ہیں۔ گو کہ اس نے عام سے لہجے میں ایک عام سی بات کہی تھی، مگر میرے دل پہ ترازو ہو گئی اور میرے مسکراتے ہونٹ سکڑ گئے۔ دل کے اندر سے پھوٹتی تمام سرشاری اسی لمحے فنا ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے اس کے ابا کی مہنگی شاپ سے خریدی ہوئی چوڑیوں کے سامنے میری سر پر ڈھابہ اٹھائی گلی گلی آواز لگا کر بیچنے والی سے خریدی ہوئی انعام سے پاری والی چوڑیوں کی کیا وقت۔ اس روز پہلی بار مجھے اس کے اور اپنے درمیان فرق محسوس ہوا۔ اس روز پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ وہ آسمان ہے اور میں زمین۔ اس روز پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے اور میرے درمیان کبھی ختم نہ ہونے والی طبقاتی تقسیم ہے۔ اس روز پہلی بار میری محبت کو کسی انجانے خوف نے دبوچ لیا۔ اس روز پہلی بار میری محبت کو وچھوڑے کا درڑا لگا تھا اور میں کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہا۔ بعض اوقات یوں ہی چپ لگ جاتی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، میں یہ والی اتار کے تمہاری لائی ہوئی چوڑیاں پہن لوں گی۔ وہ کونیوں تک بھری کلائیوں کو دیکھتے ہوئے میری حالت سے بے خبر کہہ رہی تھی، ویسے پیاری ہیں۔ وہ شاید میرا دل رکھ رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ میرا دل تو اس کے قدموں میں رول رہا تھا، کسی بے مایہ اور بے مول شے کی طرح۔ پھر نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں ریپر سے نکال کر ایک ایک چوڑی توڑنے لگا۔ زلیخا نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ ارے سانول، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تمہارا اور اپنا پیار نکال رہا ہوں، میں نے آرام سے کہا۔ میں اب اس وقتی شوق سے نکل آیا تھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگلے زمانے میں ایک دوسرے کا پیار اسی طرح ناپا جاتا تھا۔ یہ چوڑیاں پیار ناپنے کا آلہ ہوا کرتی تھیں۔ یہ لو۔ میں نے ٹوٹی چوڑیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ اسے بھی یہ کھیل دلچسپ لگا تھا۔ پھر بڑی دیر کے بعد جب ہم وہاں سے اٹھے تو ہمارے قدموں میں ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کا ڈھیر تھا اور ہم ایک دوسرے کو اپنے اپنے پاس جمع چوڑیوں کے ٹوٹے ٹکڑے دکھا کر ایک دوسرے سے پیار میں سبقت حاصل کرنے پر کمر بستہ تھے۔ میں کہہ رہا تھا کہ میرے ٹکڑے زیادہ ہیں، جبکہ اس کے خیال میں وہ جیت گئی تھی۔ چلو تم جیتی، میں ہارا۔ میں نے ہینڈز اپ کا سگنل دے کر فوراً سرنڈر کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم زیادہ پیار کرتی ہو؟ وہ دلکشی سے ہنس دی۔ پکے بدماش ہو تم۔ ہوں تو۔ ہنستے ہوئے میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ڈوبتے سورج کی آخری کرنیں براہ راست
پڑ رہی تھی۔ اس کا رنگ سونے کی طرح دمک رہا تھا، وہ نظر لگ جانے کی حد تک معصوم اور پیاری لگ رہی تھی، اور اسی خوف کے تحت میں نے فوراً اس کے چمکتے چہرے سے نگاہ ہٹا لی تھی۔ جگنو پکڑتے پکڑتے، تتلیوں کے رنگ چراتے چراتے اس نے میری کتنی قیمتی شے چرا لی تھی، میری قیمتی متاع، اور اس کا احساس مجھے تب ہوا جب میں اس کی محبت میں پور پور ڈوب گیا۔ ان دنوں اس کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہو گئی تھیں، روشن روشن، سجی سجی سی۔ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ میں شوخی سے پوچھتا۔ ان میں کسی کے خواب اتر آئے ہیں، شرارت سے کہتے ہوئے وہ ہنستی تو اس کی آنکھیں جگر جگر کرنے لگتی۔ کہتے ہیں خواب نہیں دیکھنے چاہیے۔ دیکھنے تو نہیں چاہیے، مگر خواب ہماری مرضی کے پابند تھوڑی ہوتے ہیں، یہ تو خود بخود آنکھوں میں بسیرا کر لیتے ہیں، اس نے کہا۔ اور اگر خواب ٹوٹ گئے تو؟ میں نے یوں ہی کہا تھا، مگر میری اپنی ہی بات میرے دل میں کانٹے کی طرح پیوست ہو گئی۔ میری محبت پہلی بار وہمی ہوئی تھی۔ اس کی ہنسی بھی تھم گئی۔ بدعا دے رہے ہو؟ بہت دیر بعد اس نے پوچھا۔ میں بھی سیریس ہو گیا۔ محبت کرنے والے بدعا نہیں دیتے زلیخا، اور محبوب کو تو کبھی بھی نہیں، کسی صورت بھی نہیں۔ اگر میرے خواب ٹوٹ گئے تو میں مر جاؤں گی سانول۔ اس کی آنکھیں پانی پانی ہو گئی، اور اس پانی میں مجھے اپنی کائنات، اپنی ہستی ڈوبتی محسوس ہوئی۔ میں بھی اداس ہو گیا اور اسے یہ نہیں بتا سکا کہ تم سے بچھڑ کر تمہارے بغیر جینا میرے لیے بھی محال ہوگا۔ تم میری آنکھوں کا پہلا خواب ہو، اور پہلا خواب اگر ٹوٹ جائے تو آنکھیں سونا بھول جاتی ہیں۔ اس یاد نے میری آنکھوں میں ڈھیروں پانی بھر دیا تھا۔ بڑی دیر تک میں ان راستوں پر چلتا رہا جہاں میں اور زلیخا پیروں چلا کرتے تھے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے گھنٹوں باتیں کرتے، تھکتے ہی نہ تھے۔ اب وہ راستے مجھے ویران سے لگے، انہی راستوں نے جن پہ کبھی تم تھے ساتھ میرے۔ مجھے روک روک کے پوچھا، تیرا ہم سفر کہاں ہے؟ پھر میرے قدم اس راستے پر گامزن تھے جس پر میں کسی حجت، روک ٹوک یا پابندی کے بغیر جایا کرتا تھا۔ بلند و بالا درختوں میں گری وہ لال حویلی کوئی پیلس لگ رہی تھی۔ میں ایک پیڑ کے ساتھ ٹیک لگائے بڑی دیر تک دیکھتا رہا، کسی آس کا کوئی ٹوٹا ہوا سرا تھام کے، جیسے کسی کھڑکی، روزن یا دریچے سے ابھی وہ جھانکے گی، اور پھر بچپن کی طرح ایک ایک قدم میں دو دو سیڑھیاں پھلانگتی لمحوں میں میرے روبرو ہوگی، پھولی سانس کے ساتھ چمکتی آنکھوں سے بڑی دیر تک مجھے دیکھتی رہے گی، اور پھر کہے گی، تم آ گئے ہو سانول، میں کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی تھی۔ مگر یہ بچپن نہیں تھا، اور بچپن کو گئے بڑے سال ہوئے تھے۔ میں وہاں کھڑا رہا، اور جب مجھے لگا کہ آنکھوں کے شیشوں پر بڑھتی دھند نے حویلی کے خدوخال خیر واضح کر دیے ہیں تو میں ایک طرف کو چلنے لگا۔ تب مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے محبت ہو گئی ہے۔ مجھے تو صرف یہ پتہ تھا کہ یہ لڑکی چودھری کی اکلوتی بیٹی زلیخا جو بچپن سے میرے ساتھ ساتھ ہے۔ کھیلتے کھیلتے مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ بڑی ہو گئی ہے یا میں بڑا ہو گیا ہوں، اور میں کھیلتا کھیلتا ٹھہر کر اسے دیکھنے لگتا ہوں تو سارے کھیل بھول جاتا ہوں۔ وہ جس کے سونے جیسے بالوں کو دیکھ کر ڈوبتے سورج کی سنہری کرنوں کا احساس ہوتا تھا تو آنکھوں میں جگنوں کے جھرمٹ، اور جب وہ ہنستی تو مجھے لگتا کہ اس کائنات کی ہر شے ساکن ہو گئی ہے، اور اسے لمحے پلکیں چپکنا بھول جاتا۔ محبت کو کون سمجھائے، یہ تو ہوتی ہے اور بس ہو جاتی ہے، نہ سوچتی ہے اور نہ سمجھتی ہے، نفع کا حساب کرتی ہے اور نہ خسارے کی پرواہ، نہ آگے دیکھتی ہے اور نہ پیچھا۔ پاگل دل تو کبھی کبھی اسی دہلیز پر سجدہ ریز ہو جاتا ہے جہاں قدم بوسی کی اجازت ہوتی ہے، نہ حوصلہ اور نہ حیثیت۔ میں سمجھتا تھا کہ محبت میں حسب نسب نہیں ہوتا، اور اسی بھولیکی میں اپنی حیثیت بھول گیا۔ جب یہ سب کچھ یاد آیا تب بہت دیر ہو چکی تھی، اتنی دیر کہ واپس پلٹ جانے کا خیال ہی دل کو رلا رہا تھا۔ اگرچہ زلیخا اس راہ پرخار پر قدم قدم میرے ساتھ تھی۔ تمہیں دینے کے لیے میرے پاس محبت کے سوا کچھ نہیں ہے زلیخا۔ میں جیسے کسی خواب سے جاگا تھا، اور اب اسے بھی جھنجھوڑ رہا تھا۔ اگرچہ محبت دست بستہ ابھی بھی کسی معجزے کی منتظر تھی، اور یہ محبت کی بڑی پرانی عادت ہے، وقت آخر تک کسی معجزاتی لمحے کی منتظر رہتی ہے، اور اسی آس میں شہر کے شہر لٹا دیتی ہے۔ میرے اندر بے چینیوں کے جنگل اگائے تھے، کوئی خوف تھا جو دل کے اندر کنڈلی مار کے بیٹھ گیا تھا، بچھڑ جانے کا دھڑکا دل کی دیواروں سے لپٹ لپٹ کر رو رہا تھا۔ جب سے یہ خبر ملی تھی کہ زلیخا اپنے تایا زاد حسن کے ساتھ تب سے منسوب ہے جب دنیا میں بھی نہیں آئی تھی۔ یہ خبر ایسی تھی جس نے میرے ہوش بلا دیے تھے، اور زلیخا کی آنکھیں پانی پانی کر دی تھی۔ وہم، خوف اور خدشے حقیقت کا روپ دھار رہے تھے۔ محبت اپنا نیلو نیل چہرہ لیے زاروں زار روتی پھر رہی تھی۔ میں ہر وقت کمرے کا دروازہ بند کیے کھدری چارپائی پہ بازو کا تکیہ بنائے لیٹا رہتا۔ میں نے اس طرح کب سوچا تھا بھلا؟ محبت ہمیشہ بے خبری میں ہی ماری جاتی ہے، کیا میں اس کے بغیر جی پاؤں گا؟ یہ سوال میری سانسیں روک رہا تھا، اور اس کی ہر لمحہ روئی روئی آنکھوں نے میری نیندیں نچوڑ لی تھیں۔ موسم بدل رہا تھا، بدلتے موسم کی شوریدہ سر ہواؤں میں کسی دکھ بھرے نوحے کا سوز تھا۔ کوئل کی کوکتی کر لاتی آواز مزید
درد جگا دیتی، بانسری کے سر جدائی کے نغمے گاتے ہوئے محسوس ہوتے، میری غربت میرے غریب گھر کے کونے کھدروں میں منہ چھپا کے روتی رہتی۔ میں نے دادی سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ زلیخا کا خیال تھا کہ دادی کی بات چودھری صاحب کبھی نہیں ٹال سکتے۔ مجھے حوصلہ مجتمع کرنے میں بڑا وقت لگا۔ میرا مدعا سن کر دادی سکتے میں آ گئی۔ جب حواس لوٹے تو اپنا سینہ پیٹ ڈالا۔ یہ تم نے کیا کر دیا سانول؟ کس راہ کے مسافر بن گئے ہو تم؟ جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کر دیا۔ کچھ خیال تو کیا ہوتا، اور نہیں تو میری عزت پر مٹی ڈال دی، میری گزری حیاتی تو آگ میں جھونک دی۔ میں تو اپنی زندگی دے کر بھی چودھری ہوراں کے احسان نہیں چکا سکتی۔ رب کے بعد انہی کا آسرا تو ہے۔ انہوں نے صرف چھت ہی نہیں دی، سر پر عزت کی چادر بھی دی ہے۔ اور تم، اپنی آنکھوں سے بڑے خواب دیکھ لیے تم نے، اور آنکھوں سے بڑے خواب دیکھنے والوں کی آنکھیں پھوڑ دی جاتی ہیں۔ سانول، اس کے سنگ کھیلتے کھیلتے تم اس کی چاہ کر بیٹھے، اور اس کی چاہ کرتے ہوئے تم اپنے اور اس کے درمیان موجود فرق کیوں بھول گئے؟ تم یہ کیوں بھول گئے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، مر کے بھی نہیں؟ دادی روتے روتے کہہ رہی تھی، اور روتے روتے دادی کی آواز بیٹھ گئی۔ مگر کیوں دادی؟ میری اپنی آواز آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی۔ آپ بات تو کریں، ہو سکتا ہے کوئی مجھے ذلت کی اتنی گہری کھائی میں مت گراؤ سانول، میرے سفید بالوں کا ہی ذرا دھیان کر لو۔ میری بات کاٹتے ہوئے دادی نے کہا، میں تمہاری ضد سے مجبور ہو کر اپنی عمر بھر کی کمائی ہوئی عزت اگر رہن رکھ بھی دوں، پھر بھی تمہاری زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ مجھے اپنی چادر کے چھوٹا ہونے کا شدت سے احساس ہے۔ سانول، میرے چہرے کی جھریاں دیکھ، میرے چہرے پر جتنی جھریاں ہیں، ان چودھریوں و ڈیروں کے ظلم و بربریت کی اتنی ہی کہانیاں ہیں۔ آنسو ان کے چہرے کی جری جری میں ٹھہرے ہیں۔ میں ہاتھ پاؤں جوڑے ساکت بیٹھا تھا۔ ذرا سا ہانپ کے سانس ہموار کر لینے کے بعد دادی پھر بولی، تمہاری لگن کی سچائی پر مجھے اتنا ہی بھروسہ ہے سانول، جتنا اپنی تربیت پر۔ لیکن جان رکھو، اس انکشاف کے بعد تمہاری جان تو جائے گی ہی، وہ لوگ زلیخا کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور تمہارے بعد میں جی کر کیا کروں گی؟ محبت کے اس بھیانک اور ہولناک انجام کا تصور ہی میرے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ میری بات مان سانول، تو اس کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ وہ یوں کہہ رہی تھی جیسے یہ کوئی بہت آسان سا کام ہو، اس کے بغیر زندہ رہنے کا تصور ہی میری سانس روک رہا تھا۔ پھر دادی اور میں ساری رات جاگتے رہے۔ دادی مجھے اپنی بیوی، بیٹے اور بہو کی ناگہانی موت کے بعد بڑے چودھری کے احسانات گن گن کر بتاتی رہیں، اور زلیخا کو بھول جانے کی نصیحتیں کرتی رہیں۔ میں چپ چاپ سر جھکائے ان کی ہر بات سنتا رہا، اور بار بار میرے آنسو انگیٹھی کی آگ بجھاتے رہے۔ میں تنکے کی نوک سے زمین کے کچے فرش پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچتا رہا۔ بھلا تقدیر کی لکیریں انسان کے اپنے اختیار میں کہاں ہیں؟ اس رات میں بہت رویا تھا۔ اس دنیا میں تمام رشتے دولت و جائیداد اور حسب نسب کی کسوٹی پر ہوتے ہیں، لیکن محبت حسب نسب کہاں دیکھتی ہے؟ اگر محبت کی قیمت روپیہ ہی ٹھہرا تو کاش میرے پاس ڈھیروں روپیہ ہوتا، پھر بڑی آسانی سے محبت خرید لیتا۔ پھر میں محبت کی بھیک نہ مانگتا، بلکہ باعزت طریقے سے زلیخا کا ہاتھ تھام لیتا۔ پھر ٹھکرائے جانے کا کوئی خوف نہ ہوتا، رد کیے جانے کا کوئی اندیشہ نہ ہوتا، دل کو پھچڑ جانے کا کوئی دھڑکا نہ ہوتا۔ ہاتھ پیٹ کی بھوک کے لیے پھیلے یا دل کی طلب کے لیے، ذلت دونوں صورتوں میں برابر ہوتی ہے۔ اس روز زندگی میں پہلی بار میں نے جانا کہ بھیک مانگنا کتنا تکلیف دہ، کتنا دشوار اور پراذیت فعل ہے۔ کسی انجام کی پرواہ کیے بغیر، بنا سوچے سمجھے میں محبت کی بھیک مانگنے بڑی حویلی جا پہنچا۔ مجھ سے بڑی بھول ہوئی۔ میں حویلی کے ماتھے پر پڑی شکنوں کو بھول گیا۔ میں حویلی کی بلند فضیلوں کو، اونچے چوبارے کو بھول گیا۔ میں حویلی کا فخر و غرور، حویلی کی آن اور آبرو بھول گیا۔ میں حویلی کے رسم و رواجوں کے پہرے اور حویلی کے باہر تن کر کھڑے دربانوں کو بھول گیا۔ میں ایک بار پھر اپنی اوقات بھول گیا۔ مگر بہت ہی جلد چودھری صاحب کی در دیوار ہلاتی گونجدار آواز نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی۔ ان کی آنکھوں سے لپکتے شعلوں نے مجھے جلا کر بھسم کر دیا، اور میں بڑی دیر تک کسی جل کر بجھی ہوئی لکڑی کے ایک ناکارہ کوئلے کی طرح ان کے قدموں میں پڑا سسکتا رہا۔ اپنی جان بخشی پر حیرت زدہ میں اس آتش کدے سے باہر نکلا تھا۔ اگر تمہاری بوڑھی دادی کے لیے میرے دل میں احترام نہ ہوتا، اگر تمہاری بوڑھی دادی نے میرے گاؤں کے بچوں کو قرآن نہ پڑھایا ہوتا، تو تمہیں اس گستاخی کی سزا معلوم ہو جاتی۔ میں نے اس قرآن کے صدقے تمہاری جان بخش دی ہے۔ چودھری کے برف جیسے ٹھنڈے ٹھار لہجے نے مجھے موت کے سرد خانے میں پٹک دیا۔ جب مجھے لگا کہ میں اپنے پاؤں پر مزید کھڑا نہ رہ سکوں گا، تو مجھے آخری حکم ملا، تمہاری یہی سزا ہے کہ تم کل صبح کا سورج اس گاؤں میں نہ دیکھو۔ اس حکم نے بڑی دور تک میرا تعاقب کیا تھا۔ یہ جنوری کے اوائل دنوں کی ایک دھند بھری شام تھی۔ میں کافی دیر سے چھت کی عقبی منڈیر سے کونیاں ٹکائے کھڑا گاؤں کی زمینوں پر اترتی دھند کی چادر میں لپٹی سرد شام کو دیکھ رہا تھا۔ سرے شام اترنے والی اوس نے میری ناک اور پلکیں یک کر دیں اور بال بھگو دیے تھے۔ تم آج زلیخا سے ملنے گئے تھے؟ عباس کی عادت تھی، وہ ہمیشہ سے ہی دبے پاؤں آتا تھا۔ زلیخا اس کی اس عادت سے بہت چڑھتی تھی۔ عباس، تمہاری اس طرح دبے پاؤں چلے آنے والی عادت ابھی تک نہیں گئی، تمہیں یاد ہے نا؟
نہیں، اس نے میری بات کاٹ دی۔ میں بچپن کی پرانی یادوں کو کسی تمغے کی طرح سینے پر سجائے نہیں پھر رہا۔ تمہاری طرح مجھے اور بھی بہت کام ہے۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ ہاں گیا تھا مختصر جواب دے کر میں ایک بار پھر بے لباس درختوں کی نازک ٹہنیاں دیکھنے لگا۔ پھر یا تو وہ صورتحال سے باخبر تھا یا پھر انجان اور اب تمام رودات سننا چاہتا تھا۔ پھر کیا اس نے ملنے سے انکار کر دیا؟ اسے ایسا کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بے ساختہ تبصرے پر میں نے ایک دم تڑپ کر اس کی صورت کے قطعی نارمل نقوش کو دیکھا۔ ہاں میرے دوست، اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی وہ اسی طرح بیہیو کرتی۔ عزت نفس ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، اور کبھی کبھی محبت سے بھی زیادہ۔ تم راتوں رات چوروں کی طرح بھاگ نکلے تھے اپنی بچپن کی محبت کو نہر کے ٹھنڈے پانی کے سپرد کر کے۔ تمہاری محبت فریب تھی اور دعوے جھوٹے، بے بنیاد۔ تمہیں صرف اپنے آپ سے محبت تھی، صرف اپنی پرواہ تھی، کسی اور کی نہیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ میں بے ساختہ پلٹا۔ تو پھر سچ کیا ہے؟ میں کچھ نہ بولا، بس خاموشی سے ہونٹ کاٹتا رہا اور میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہتے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، ایک بات بتا دوں تمہیں سامل، دنیا کی کوئی لڑکی بھی بزدل آدمی کو پسند نہیں کرتی۔ اس دلیل نے مجھے کمزور کر دیا اور میں نے اسے ہر بات بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں مجبور تھا عباس۔ ہمیشہ سے محبت کی کہانیوں میں ایک کردار نے خود کو مجبور ظاہر کیا ہے، کیونکہ بے وفائی کا الزام کوئی بھی نہیں سہ سکتا۔ اس نے اس زور کا چابک مارا کہ میری محبت سسک اٹھی۔ کیا میں بے وفا تھا؟ بس جنوری کی ٹھنڈی ہوا سرگوشیاں کرتی ہوئی مجھ سے پوچھتی رہی۔ میرے گھر پہنچنے سے پہلے چودھری کا دھمکی آمیز سندیسہ دادی کو مل چکا تھا۔ وہ بین کرتی ہوئی زاروں زار روتی ہوئی گھر کی چوکھٹ پر مجھے مل گئی۔ میں یوں ہانپ رہا تھا جیسے میلوں کا سفر ایک ہی جسم میں کر آیا ہوں۔ میں اپنی عمر کی جمع پونجی وہیں رستے میں لٹا آیا تھا۔ میری تتلیاں، میرے جگنو، میرے خواب، میری محبت، سب کہیں وہیں رستے میں ہی رہ گئے تھے۔ میرے ساتھ میرے گھر کی دہلیز تک جو واحد چیز آئی تھی وہ میری غریبی تھی۔ محبت کو ایک بار پھر حزب نصب کی ڈائن نگل رہی تھی، اور اس منہ زور ڈائن کو کوئی بھی روک نہیں پا رہا تھا۔ بہت سا رو چکنے کے بعد دادی بکسے کا ڈھکن اٹھائے۔ اس میں پتہ نہیں کیا کیا رکھ رہی تھی، اور میرے سن ہوتے ہوئے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میں ان کو روک پاتا۔ بالآخر میں پورا زور لگا کر چیخ پڑا، میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا دادی، کسی قیمت پر بھی نہیں، کسی صورت بھی نہیں، کہیں بھی نہیں۔ کیا مر جائے گا؟ ان کی قہر برساتی نظر میرے اوپر پڑی۔ ہاں ہاں، میں مر جاؤں گا، اسی چوکھٹ پر اپنی جان دے دوں گا، لیکن یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، بھلے وہ میری بوٹی بوٹی کر کے کتوں کے آگے ڈال دیں۔ میں رو رہا تھا، چیخ اور چلا رہا تھا۔ جانا تو ہر حال میں ہے۔ دادی کے ٹھوس اور بے لچک لہجے میں کوئی بات ایسی تھی کہ میں تڑپ گیا۔ آپ کو میری قسم دادی، میں دونوں ہاتھ جوڑے ان کے روبرو تھا، اور میرے زار زار بہتے آنسو میرے گریبان بھگو رہے تھے۔ محبت ہم دونوں کے بیچ دھاڑیں مار مار کے رو رہی تھی۔ وہ محبت جو مجھ کو زلیخا سے تھی، اور وہ محبت جو دادی کو مجھ سے تھی۔ میں تمہاری ماں اور باپ کو بہت رو چکی ہوں سامل۔ اب تمہارے لیے میری آنکھ میں آنسو ہیں اور نہ دل میں حوصلہ۔ وہ کسی قدر ہمت سے بولی تھی، اور فوراً اپنی چادر اتار کر میرے قدموں میں ڈال دی۔ میں ساکت و ششدر رہ گیا۔ میں زندگی میں پہلی بار اپنی دادی کو ننگے سر دیکھ رہا تھا۔ فیصلے کی گھڑی تھی یا پلسرات؟ وقت اپنی پلکیں جھپکنا بھول کر مجھے دیکھ رہا تھا، اور میں زمین پر پڑی سفید اوڑھنی کو، اور پھر فیصلہ ہو گیا۔ میں بے وفا ہوں۔ عباس کہتا ہے میں بے وفا ہوں۔ ایک اور جاگتی رات میری ہمسفر تھی۔ عباس، تمہیں محبت ہوئی ہوتی تو میں تم سے پوچھتا وفا کی کہانیاں۔ تم کیا جانو کہ محبت کیسا روگ ہے، اور جدائی کے بعد پھر تمام عمر محبت کیسے بچھڑے ہوئوں کا سوگ بناتی ہے۔ محبت کبھی حسب نسب اور کبھی خونی رشتوں کی بھیڑ چڑھ جاتی ہے، ورنہ آپ کون بے وفائی کا طوق گلے میں ڈالتا ہے۔ میں اگر بے وفا ہوتا تو اسے بھول چکا ہوتا۔ میں تو اسے عمر کے کسی لمحے میں نہیں بھول پایا ہوں۔ اس کی یاد ہر گھڑی میرے ساتھ ساتھ رہی ہے۔ میں اس کی یاد سے غافل کیسے ہوتا؟ اس کی وقت رخصت ہوتی ہوئی آنکھیں، ٹوٹی ہوئی چوڑیاں، بکھرے بال، میں کسی پل نہیں بھول پایا۔ اس کا وہ بدحال سا حلیہ نگاہ میں ٹھہر گیا تھا، اور اس بھول نہ پانے نے میری راتوں کی نیند چھین لی۔ اس کی ٹوٹی چوڑیوں اور زخمی کلائیوں نے پھر مجھے سونے نہیں دیا۔ کاش وہ جان لے کہ میں بے وفا نہیں ہوں۔ میں جب زمین پر پڑی چادر اٹھانے کے لیے جھکا تو میرے ہاتھ کسی رشح زدہ مریض کی طرح کانپ رہے تھے۔ کوئی نیزے کی انی تھی جو میرے دل کے آر پار ہو رہی تھی، اور دل لہو لہو ہو رہا تھا۔ دادی کے سر پر چادر اڑا کے میں یوں بھاگا جیسے مڑ کے اگر دیکھوں گا تو یقیناً پتھر کا ہو جاؤں گا۔ میں گیا تو زلیخا نہر کنارے میری منتظر تھی۔ اسے دیکھتے ہی میری آنکھیں جلنے لگیں۔ اسے تو شاید خبر بھی نہیں تھی کہ میں کن قیامت خیز لمحوں کو چھو آیا ہوں۔ اس تک آتے آتے میں کیسے نڈال ہو کر آیا ہوں۔ اس ایک فیصلے نے مجھ سے جینے کی طلب چھین لی ہے۔ میں ٹکر ٹکر اس کی صورت دیکھتا رہا، جیسے میں اس صورت کے نرم جاذب نقوش اپنے حافظے میں محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔
کاش اس لڑکی سے میں کبھی جدا نہ ہوتا، یہ لڑکی جو مجھے اپنی زندگی سے بھی زیادہ پیاری ہے، جس کے بغیر جینے کا تصور ہی موت سے بڑھ کے ہے، کبھی خود سے دور ہونے نہ دیتا، کسی پل بھی، کوئی لمحہ بھی۔ میں زار زار رو رہا تھا کہ میرے آنسوؤں نے اس کے ہاتھ بھگو دیے تھے۔ وہ خود پریشان ہو گئی اور مسلسل پوچھ رہی تھی، تمہیں کیا ہوا ہے سامل؟ کوئی بھلا اس طرح بھی روتا ہے؟ میں نے آنکھیں رگڑ کر اسے دیکھا۔ سامل بتاؤ نہ ورنہ میں رو دوں گی۔ اس کی آنکھوں کی سیاہ سفید زمینوں پر پانی جمع ہونے لگا تو میں برداشت ہی نہ کر سکا۔ اس کا رونا مجھ سے کہاں دیکھا جاتا تھا؟ اس کا رونا تو بہت بچپن میں ہی میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھ سے بہنے والے آنسو تو میرے دل پر گرتے تھے۔ اسے رونے سے بچانے کے لیے تو میں اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا تھا، اور اس لمحے میرا دل چاہا میں مکر جاؤں اس قسم سے جو میں ابھی ابھی دے کر آیا ہوں۔ اس لمحے میرا دل چاہا میں اس دنیا کے تمام رسم و رواج، رشتے ناطے، وعدے قسمیں، ہر چیز کو ٹھوکر مار دوں۔ اس لمحے میرا دل چاہا میں اس دنیا میں موجود اپنے واحد رشتے کو بھول کر، اس کی اوڑھنی کے عوض دی گئی خاموش قسم کو بھول بھال کر، زلیخا کا ہاتھ تھام کر کہیں دور نکل جاؤں، کسی اور دیس چلا جاؤں جہاں صرف اور صرف میں ہوں اور میری محبت۔ میں نے سوچ کا در واق کیا تو میری غریبی اپنی دونوں باہیں کھولے میرا راستہ روکے کھڑی تھی۔ میرا دل خون ہو گیا۔ محبت کو اول روز سے جدائی کا خوف اور بچھوڑے کا دھڑکا لگا رہتا ہے، اور پھر بچھڑنے کی گھڑی کو کوئی تعویذ، کوئی جادو، کوئی منتر، کوئی منت، کوئی قسم، کوئی بھی ٹال نہیں سکتا، کوئی آنسو روک نہیں سکتا۔ مجھے جانا ہے زلیخا۔ کڑے ضبط کے بعد میں بمشکل یہی کہہ پایا۔ وہ حیرت سے دنگ کھڑی رہ گئی۔ میں ہار گیا ہوں۔ محبت کی بازی میں ایک بار پھر جیت دوسرے لوگوں کی ہوئی ہے۔ مجھے معاف کر دینا زلیخا، میں کوئی کول بھی نبھا نہیں سکا۔ میں کمزور ہوں نا؟ تم کمزور کیسے ہو سکتے ہو سامل؟ وہ بولی۔ میں قدم بقدم تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی جہاں تم جاؤ گے۔ محبت اس لمحے کسی طاقتور اور نڈر ہو گئی تھی۔ نہیں زلیخا، تم میرے ساتھ کیسے جا سکتی ہو؟ مجھے خود معلوم نہیں کہ میں کہاں جاؤں گا۔ میں تو خود وہ مسافر ہوں جسے منزل کی کوئی خبر نہیں۔ میں تمہارے بغیر کیسے رہ پاؤں گی؟ جیسے میں، کیسا سادہ سا جواب تھا جس نے دل کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ مجھے چھوڑ کے مت جاؤ سامل، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔ دوجا سانس نہیں آئے گا۔ میری آنکھوں نے صرف تمہارے خواب دیکھے ہیں، میرے دل نے صرف تمہیں چاہا ہے، صرف تمہاری خواہش کی ہے۔ ایک تم مل جاؤ نا، مجھے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ میری ہر خواہش تم ہی پر ختم ہے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اور تمہارے ساتھ میں رہ لوں گی، میں ہر حال میں رہ لوں گی سامل۔ محبت کیسے منت سماجت پر اتر آئی تھی کہ جدائی کا وقت آن ٹھہرا تھا، اور محبت کو تو ہر حال میں وصل کی طلب ہوتی ہے۔ زلیخا میرے گھٹنوں پر ساکت پڑے، میرے بازو پر سر رکھے ہچکیوں سے رو رہی تھی، اور میری آستین پانی پانی ہو رہی تھی۔ پھر وہ اٹھی اور منڈیر پر مار کے اپنے دونوں ہاتھوں کی کونیوں تک سجی چوڑیاں توڑ دیں۔ اس کی دونوں کلائیوں سے خون برسنے لگا۔ میں نے فوراً نظر پھیر لی۔ کیسا امتحان تھا! وہ میرے سامنے زار و زار رو رہی تھی۔ میرے دل پر تیزی سے پانی جمع ہو رہا تھا، پھر بھی اسے رونے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی اسے یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ تم مت رونا زلیخا، مجھے تمہارے رونے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تم مت رونا زلیخا، تمہارے حصے کا میں رو لوں گا۔ محبت میں حصہ کہاں ہوتا ہے؟ دکھ سانجھے تو سکھ سانجھے، اور محبت تو ہے ہی سانجھے کا رشتہ۔ مجھے لگا میں اگر کچھ دیر اور ٹھہروں گا تو بے داغ اوڑھنی سے کیا عہد ٹوٹ جائے گا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ گیا۔ مجھے تم جانے دو زلیخا، مجھے جانے سے مت روکو، کہ یہاں سے چلے جانا میری قسمت میں لکھا جا چکا ہے، اور دادی کہتی ہیں سب کچھ مل جاتا ہے مگر تقدیر کا لکھا نہیں ٹل سکتا۔ میں نے تحمل سے دادی کا قول دہرایا، اور میرے اسی تحمل نے ہی شاید اسے مشکوک کر دیا تھا کہ اس کی آنکھوں کی سیاہ پتلیاں ساکت ہو گئیں۔ کوئی حیرت سی حیرت تھی جو اس کے پورے چہرے پر پھیل گئی۔ اس کے بعد وہ کوئی لفظ نہ بولی۔ چلتے چلتے میں نے پلٹ کر دیکھا، اور وہ ایک نظر 10 سال پر محیط ہو گئی، رک جانے کی التجائیں کرتی ہوئی، حیرت سے پھیلی بے وفائی کا طعنہ دیتی ہوئی، جدائی کے دکھ پر زار زار روتی ہوئی۔ ان آنکھوں نے 10 سال میرا تعاقب کیا، اور ان روتی ہوئی آنکھوں نے کہاں کہاں میرا راستہ نہیں روکا۔ ان 10 سالوں میں میرے ساتھ کیا کیا نہ ہوا، میں کہاں کہاں نہیں بھٹکا۔ سفر بھوکتے بھوکتے قدم تھکے، ٹھہرے، رکے، پھر چل دیے، کہ زندگی کا سفر آپ کی مرضی کا تابع نہیں ہوتا۔ انچاہے جیون کا سفر شروع ہوا تو بہت دشواریاں تھیں، بہت کٹھن مرحلے تھے۔ دادی کے کوئی دور پار کے جانے والے تھے، بھلے لوگ تھے، دل میں محبت اور مروت رکھنے والے، کہ خندہ پیشانی سے ہمارا سواگت کیا۔ ورنہ نفسا نفسی کے اس دور میں اپنوں میں بھی اپنائیت نہیں رہی، خون کے رشتوں میں بھی رشتے نہیں رہے، بس خون رہ گیا ہے، وہ بھی سفید۔ کچھ عرصے ہم لوگ ان کے ہاں رہے، پھر کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ میں نے ایک بوٹ ہاؤس پر سیلز بوائے کی ملازمت کر لی، وہاں سے سر شام لوٹتا تو رات پڑھائی کے لیے وقف کر دیتا۔ زندگی ایک نئی ڈگر پر چل نکلی۔ زندگی کی طلب ہو نہ ہو مگر جینا لازم ہے، کہ یہ حکم ربی ہے۔ پرانی جگہ چھوڑی تو پرانے لوگ بھی چھوٹے۔
نئی جگہ آ کر نئے لوگوں سے تعلق استوار ہوئے، گو کہ اس نئے اور پرانے کے درمیان کتنی پرآزار اور اذیت ناک صدیاں ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ پھر میں نے ایک نئے دوست کے مشورے اور معاونت سے پاکستان ملٹری اکیڈمی جوائن کر لی۔ زندگی مصروف تھی، اب مصروف ترین ہو گئی، اتنی مصروف کہ پرانے وقت کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملتا، یا شاید میں جان بوجھ کر ایسا کرتا۔ ہاں، جب کبھی میرے پاس وقت کا ایک بھی فالتو لمحہ بچتا، وہ مجھے یادوں کے گھنے جنگل میں چھوڑ آتا تھا، جہاں میں اکثر خود کو بھول آتا تھا۔ اکیڈمی کے سخت شیڈول اور ٹریننگ اگرچہ میرے جسم کو فولاد بنا رہے تھے، مگر میری روح آج بھی نہر کنارے آباد تھی۔ میرے خواب آج بھی مجھے انہی رستوں پر لیے پھرتے تھے، جہاں میرا بچپن کھویا تھا، جہاں میری جوانی چھوٹی تھی، جہاں میری محبت روٹھی تھی۔ مجھے کوئی رنگ اچھے نہیں لگتے، کوئی موسم نہ بھاتے تھے، کوئی خوشی نہ خوش کر پاتی تھی۔ میں اپنا سب کچھ وہیں چھوڑ آیا تھا، اسی رنگ پور میں، جس رنگ پور کو میں بڑے سال ہوئے چھوڑ آیا تھا۔ میری یاد کا موسم اب بھی اسی یاد سے آباد تھا، میرا دل اب بھی اس یاد کو یاد کر کے بے ساختہ رو دیتا تھا۔ وقت رخصت کے وہ جان لیوا لمحے، وہ ٹوٹی چوڑیاں، زخمی کلائیاں، بکھرے بال، بے تحاشا روتی ہوئی آنکھیں میرے اندر آگ لگا دیتی تھیں۔ جن دنوں میں فوج میں سپاہی بھرتی ہوا تھا، کچھ ہی عرصے بعد دادی دنیا فانی کو چھوڑ گئیں۔ دادی جو اس دنیا میں میری واحد رشتہ دار تھی، وہ بھی نہ رہیں۔ ان کے جانے نے مجھے کیسا آدھا ادھورا کر دیا تھا۔ میں گھر کے خالی در دیوار سے لپٹ لپٹ کے روتا رہتا۔ میں خالی تو شروع ہی سے تھا، اب تمام رشتوں کے کھو دینے کے بعد میں کسی خالی برتن کی طرح لڑکنے لگا، ایک ٹھوکر کے بعد دوسری ٹھوکر۔ فوج میں بھرتی ہونے کے بعد زندگی ویسے بھی کسی لاوارث کی طرح کریا کریا نگری نگری بھٹکنے لگی، آوارگی قدموں سے لپٹ کے رہ گئی کہ اب گھر میں دروازہ کھولے چوکھٹ سی لگی میری راہ دیکھنے والی آنکھ بھی ہمیشہ کے لیے سو چکی تھی۔ مجھے ویسے بھی گھر کی اداس اور ویران دیواروں سے ڈر لگتا تھا۔ زندگی دکھ کے الاؤ جلائے تنہائی کے منتر پڑھتے کوئی چلہ پورا کر رہی تھی۔ میری کارگل بھیجے جانے کی درخواست جب سی اے کی ٹیبل پر پہنچی تو وہ کافی دیر تک حیران نظروں سے مجھے دیکھتے رہے۔ سائن کر کے کاغذات میری جانب بڑھاتے ہوئے مجھے وش کیا۔ اپنا خیال رکھنا نوجوان، تمہارے جیسے بہادر جوان اس ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ وش یو گڈ لک۔ میرے کندھے پر بڑی دیر تک ان کے ہاتھ کا لمس رہا۔ 6 ماہ کارگل میں گزار کے میں سیاچن چلا گیا۔ کارگل اور سیاچن کی دشوار گزار پہاڑیاں مجھے زندگی کے راستوں کی طرح لگتی تھی۔ شہید ہونے کی خواہش جنون کی طرح مجھے بھاگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تپتی ریت پر چلتے ہوئے سفر بھوکتے قدموں کو کسی پڑاؤ کی آرزو تھی، نہ چاہ اور زندگی موت کے تعاقب میں کسی اندیکھی مسافت پر گامزن تھی۔ ہوتا ہے نا ایسا، زندگی کے ہاتھوں زخم زخم ہو کر خودکشی کو حرام کر دینے والے جہاد کے رستوں پر جا نکلتے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب راستے ناپتے ناپتے تھکن پیروں سے آ لپٹی اور بے نشاں منزلوں کی مسافت میں نڈال قدموں نے مزید چلنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت کوئی خواہش میری ہتھیلیوں پر سر رکھ کے زار زار رو رہی تھی۔ جب کشمیر کے محاذ نے میرے ماتھے پر غازی کی مہر ثبت کر دی، تب میں نے واپسی کا قصد کیا۔ میرے قدم رنگپور کے سفر پر چل نکلے۔ کسی کے شانے پر سر رکھ کے رو دینے کی خواہش نے اس زور کا ڈنک مارا کہ پورا وجود نیل و نیل ہو گیا۔ آدمی زندگی میں ایک بار ہی صحیح یہ چاہتا ہے کہ کوئی تو ہو، کوئی ایسا اپنا جس سے گزری حیات کے تمام دکھ لفظ لفظ کہہ دیں۔ خواب ٹوٹنے سے محبت کا دکھ سہنے کا، ہجر بھری طویل مسافتوں سے بے نشاں منزلوں اور پھر نامراد لوٹنے کا زخم زخم قصہ۔ کوئی تو ہو، کوئی ایسا لمس بھرا احساس جو پور پور آپ کے زخم سمیٹ لے کہ پھر کسی نقصان کی کوئی پرواہ نہ ہو، کسی ہجر کا کوئی صدمہ نہ رہے۔ نڈال قدم جب نہر کنارے آ ٹھہرے تو زندگی نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں، جیسے کسی بہت ہی گہرے خواب سے جاگی ہوں۔ مجھے لگا نہر کا یخ پانی میرے اوپر سے گزر کر میرے پورے بدن کو سن کر گیا ہے۔ عباس بھی افسردہ تھا اور گپ چپ بیٹھا تھا۔ عباس کی بیوی سجل، زلیخا کی بچپن کی سکھی، میرے سامنے بیٹھی قطار در قطار آنسو بہا رہی تھی، رب جانے میری دکھ بھری کہانی پر یا ماضی کی کسی دکھ دیوک یاد پر۔ سجل نہ صرف زلیخا کی بلکہ میری بھی بچپن کی سکھی تھی۔ سانس سانس کڑیاں ملاتے تعلق پھر آشنائی پانے لگے۔ ان دونوں نے چپ چاپ میری کہانی کو لفظ لفظ سنا۔ اب میری پوٹلی ان دونوں کے سامنے کھلی پڑی تھی، جسے نہ ڈانپ دینے کی مجھے جلدی تھی اور نہ ہی ضرورت۔ پھر سجل نے جو انکشاف کیا، اس کے بعد تو میں کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہا۔ میں یوں سانس روکے اس کے لبوں سے ادا ہونے والے لفظ سن رہا تھا، جیسے ایک بھی سانس لوں گا تو وہ آخری سانس ثابت ہوگی۔ کاش میں کوئی کہانی کار ہوتا، محبت کی اس کہانی سے تمام دکھ چن کر سکھ ہی سکھ لکھ دیتا۔ تمہارے جانے کے دوسرے ہی دن زلیخا نے نہر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ یہ ایک ایسا انکشاف تھا جس نے میری جان نکال لی تھی۔ کوئی درد کا گولہ تھا جو میرے دل پر آ گرا۔
چاہے جانے کا احساس بہت خوبصورت ہے، لیکن اگر کوئی آپ کی محبت میں آپ کی مجبوری کو آپ کی بے وفائی سمجھ کر اپنا جیون ہار دے تو دل یوں ہی دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ گو کہ اسے بروقت بچا لیا گیا تھا، مگر بہت عرصے تک اس کی دماغی صحت مشکوک رہی۔ لوگ کہتے زلیخا کو شورائن ہو گئی ہے، مگر میں تو جانتی تھی کہ یہ محبت ہے جو اس کے دل کو ویران کر گئی ہے اور اس کی آنکھوں کو بنجر۔ اس کی آنکھیں شام ڈھلنے تک کسی جانے والے کی راہ دیکھا کرتی تھیں۔ میں اسے کہتی تھی، اسے سمجھاتی تھی کہ جانے والے کبھی لوٹ کر نہیں آتے اور کبھی کبھی لوٹ آنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں، اتنی دیر کہ واپسی پر پھر صرف مٹی کی ڈھیریاں ملتی ہیں۔ میں نے اگرچہ لوٹ آنے میں دیر کر دی ہے، مگر بہت دیر تو نہیں نا، میں نے جیسے اپنے آپ سے کہا۔ میری بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے وہ بولی، ڈوبتے سورج کے ساتھ جب وہ پیر سائیں کے مزار پر دیا جلاتی ہوئی دیکھی جاتی تو کہنے والے حیرت سے دانتوں میں انگلیاں داب لیتے اور کہتے اس پر تو کوئی جادو ٹونا چل گیا ہے، اور کچھ لوگ اس کو عصبی اثرات کے زیر اثر کہتے تھے۔ اس کی بیوے کہتی، میری دی رانی کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ انہیں کون بتاتا کہ آپ کی دی رانی کو کسی کی نظر نہیں لگی، بلکہ آپ کی دی رانی محبت کی نظر ہو گئی ہے، اور محبت نے اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا۔ سجل رو رہی تھی اور میں بڑی دقت سے اپنے آنسو ضبط کر رہا تھا۔ تم نے جاتے جاتے اپنی مجبوری اس کو بتا تو دی ہوتی سانول۔ ندامت کے بوجھ نے میرا سر اٹھنے نہیں دیا، خاک میں مل کر میری ہستی خاک ہو رہی تھی۔ وہ ذرا سے توقف کے بعد بولی، میں نے اسے اکثر پیر سائیں کے مزار پر جانے اور دیا جلانے سے روکا تھا، مگر وہ کہتی، سنا ہے پیر سائیں کے مزار پر سر شام دیا جلانے سے جانے والے جلدی لوٹ آتے ہیں۔ اور سانول، اس لمحے وہ مجھے کوئی جوگن لگتی تھی، کوئی شورائن یا کوئی بددعا پانے والی روح دکھتی تھی۔ اور پھر حسن کے ساتھ اس کا بیاہ ہو گیا۔ میں نے زور سے اپنی آنکھیں مینچ لی، جیسے کوئی کرب کا لمحہ ابھی ابھی آنکھ سے گزرا ہو۔ اگرچہ اس شادی پر وہ دل سے رضامند نہیں تھی، وہ رضامند ہو بھی کیسے سکتی تھی، مگر اس نے کوئی واویلا نہیں کیا۔ مجھے اس بات پر بہت حیرت تھی کہ اس نے ایک آنسو تک نہیں بہایا۔ میں نے پوچھا تو وہ بولی، بے روح جسم کو کفن پہنا دیا عروسی جوڑا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی وقت سانول، میں نے تمہیں بددعا دی تھی کہ تم نے میری سہیلی کی ہنسی چھینی ہے، تم کبھی نہ ہنس سکو۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ مجھے تمہاری بددعا نہیں لگی، مجھے تو محبت کی بددعا لگی ہے، یا محبت مجھے کسی بددعا کی طرح لگی ہے۔ مجھے ایک بار پھر حیرت ہوئی۔ سجل بولی، جب شادی کے کچھ عرصے بعد وہ بہت خوش رہنے لگی تھی، یا ہو سکتا ہے خوش رہنے کی کوشش کرتی ہو، یا ہو سکتا ہے خوش رہنے کی اداکاری کرتی ہو، کیا پتا، مگر اس کے ہونٹوں پر ہنسی ملتی تھی۔ حسن اس سے محبت کرتا تھا، اس کا بہت خیال رکھتا تھا، وہ بننے سنورنے لگی تھی، اپنا خیال رکھنے لگی تھی، اور ابھی ہواؤں نے سکھ کا سندیسہ دیا ہی تھا۔ ابھی اس کی آنکھ کی ویران منڈیروں پر جگنو اترے ہی تھے، ابھی اس کے چہرے پر الوہی چمک آ کے ٹھہری ہی تھی کہ وہ ایک بار پھر بدنظری کا شکار ہو گئی۔ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں جب حسن کا انتقال ہو گیا، یہ پہاڑ جتنا دکھ اس نے کس طرح جھیلا ہوگا، میں نے انتہائی کرب سے سوچا۔ من چاہی لگن اگر ہو اور جذبے صادق تو کارگزار بہت دشوار نہیں رہتا۔ میں اس وقت جدید طرز تعمیر کی گرے بلڈنگ کے سامنے کھڑا تھا، جس کے ماتھے پر الوفا پبلک اسکول لکھا تھا، جس کو محنت، لگن اور انتہائی کامیابی سے زلیخا کئی سالوں سے چلا رہی تھی۔ میں ایک بار بجھتے دیے میں حوصلے کا تیل ڈالے چلا آیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے میرا تعارف جان کر مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، اور ظاہر ہے اسے اسی روز خبر مل گئی ہوگی جس روز میں نے رنگ پور میں قدم رکھا تھا۔ سو اس بار غیر اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں بنا اس کی اجازت و اطلاع اس کے آفس کے دروازے پر جا پہنچا۔ دروازہ نوک کرنے کے لیے میری انگلی اٹھی کہ اٹھی رہ گئی۔ اتنے سالوں کے بعد میرے سامنے وہی چہرہ تھا، سردی کی میٹھی میٹھی دھوپ کے جیسا چہرہ، یہ وہی خدوخالتے، یہ وہی چہرہ تھا جسے میں گزرے 10 سالوں میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھول پایا، ایک پل، ایک ساتھ کے لیے بھی وہ چہرہ میری نظر سے نہیں ہٹا۔ میں نے اس چہرے کو اتنا ہی سوچا جتنا خود کو، میں نے اس چہرے کو اتنا ہی دیکھا جتنا خود کو۔ میں جاگتا تو اسے سوچتا، میں سوتا تو خوابوں میں، نیندوں کے سفر میں وہ میرے ساتھ ساتھ ہوتی تھی۔ وہ آج بھی ویسی ہی تھی، شفاف کالی سے آنکھوں پر سیاہ جھالر اوڑھے وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی گہرا حزن و ملال ٹھہر گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے چونکی، پھر سنبھل گئی۔ میں نے اس کے چہرے کو اپنی نگاہ کے اثار میں لیتے ہوئے کہا، معافی چاہتا ہوں، اجازت کے بغیر آ گیا ہوں، بلکہ آنا پڑا ہے تمہارے ناروا سلوک کی بدولت۔ وہ متانت و سنجیدگی سے بولی، لگتا ہے فوج کی زندگی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائی، ورنہ سنا تھا کہ فوجی تو ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں۔ ٹھیک سنا ہے تم نے۔ میں ایک بار پھر کسی تکلف کو خاطر میں لائے بغیر کرسی پر اس کے روبرو جا بیٹھا۔ فوجی زندگی میں بہت ڈسپلن ہے، مگر کیا جائے، ہمارے اصول ہر جگہ پر لاگو نہیں ہوتے۔ مجھے خدشہ تھا، بلکہ یقین تھا کہ اجازت مانگنے پر ایک بار پھر ملنے سے انکار کر دیا جائے گا۔ اس انداز میں بات کر کے میں اس کے اور اپنے درمیان سے اس گزرے وقت کو ہٹانا چاہتا تھا جو اس کے اور میرے بیچ کالی بلا کی طرح ٹھہرا تھا، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔
پھر ہمارے درمیان کتنے ہی پرآزار لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ میرا دل چاہ رہا تھا وہ مجھ سے کچھ تو پوچھے، کوئی سوال تو کرے، کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی تو بات کرے، بے شک لڑے جھگڑے گئے دنوں کے ایک ایک پل کا حساب مانگے، میرے روبرو مجھے بے وفا کہے، شکوے شکایتوں کے انبار لگاتے، کچھ تو کہے، مگر وہ ایک اجنبی خاموش کی بکل اوڑھے بیٹھی تھی اور میں بھی چپ تھا۔ حالانکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے بتاؤں کہ میں بے وفا نہیں تھا، میں یہاں سے چلا گیا وہ میری مجبوری تھی، میرے حالات نے میرے پاؤں کی مجبوریوں کی بیڑیاں ڈال دی تھیں جنہیں اتار پھینکنا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اس کے بغیر گزارے وقت کا صفحہ صفحہ اس کے سامنے الٹ دوں، حرف حرف اس کو سنا دوں، مگر میں کچھ بھی نہ کہہ سکا، بس حسن کے اس بیچ راستے میں چھوڑ کر چلے جانے کے سانے پر افسوس کیا اور چودھری صاحب کی موت کی تعزیت کی۔ آج میری کتنی خواہش تھی کہ وہ آنکھ سے ایک آنسو ہی بہا دیتی، مجھے یہ گمان تو ہوتا کہ وہ آج بھی مجھے اپنا سمجھتی ہے۔ اس کی خشک آنکھوں کی سطح گیلی ہونے کا میں بہت دیر تک منتظر رہا۔ زلیخا کی نسبت اس کی بیبے، جو اب پورے گاؤں کی بیبے مشہور تھی، مجھے انتہائی اتفاق سے ملی تھی۔ پھر میں اکثر ان سے ملنے حویلی چلا جاتا، میں جتنی دیر بھی بیٹھتا وہ مجھ سے دادی کی باتیں کرتی رہتی، وہ اس بات پر متعجب ہوتی کہ ہم لوگ اچانک راتوں رات گاؤں چھوڑ کر کیوں اور کہاں چلے گئے تھے۔ میں ان کو اپنی مجبوری بتا نہ پاتا۔ میں زلیخا کی طرف دیکھتا تو وہ اگرچہ میری سمت دیکھ رہی ہوتی مگر میرے دیکھتے ہی فوراً نگاہ پھیر لیتی اور میں اس ایک سرسری نظر سے اس کی آنکھوں میں اگے شکوے دیکھ لیتا۔ کاش میں تمہارا دل صاف کر لوں۔ میں نے ایک بار اس کا راستہ روک لیا۔ میں بے وفا نہیں ہوں زلیخا، وہ میری مجبوریاں تھیں۔ وہ کچھ نہ بولی اور چپ چاپ آگے قدم بڑھا دیے۔ میں بھاگ کر پھر اس کے راستے میں آ گیا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تم میری بات تو سنو، میں تمہیں گزرے وقت کی تمام کہانی سنا دوں گا۔ وہ ٹھہر گئی اور بولی، میں نے تم سے کوئی شکوہ نہیں کیا، نہ ہی کوئی وضاحت مانگی ہے اور نہ ہی مجھے کوئی کہانی سننے کا شوق ہے۔ تم اس طرح سے میرے راستے میں مت آیا کرو۔ میرا راستہ صرف تم تک ہی آتا ہے اور تم ہی پر ختم ہے۔ میں اب بس واپس نہیں پلٹ سکتا۔ تم مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہارا وہی سانول ہوں۔ تم اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہے ہو۔ تم اب بھی یہ بچپن کا کوئی گھڑی بھر کا کھیل سمجھتے ہو کہ کھیلا اور اپنی راہ چل دیے، لیکن اب وہ بچپن نہیں رہا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تمہیں یاد تو ہے بچپن بھی اور میں بھی۔ وہ زمانے گزر گئے سانول، جب میں پاگلوں کی طرح تمہارے لیے روتی تھی۔ وہ زمانہ اب بھی ہے زلیخا، میں پاگلوں کی طرح اب بھی تمہارے لیے روتا ہوں۔ اور ہاں، میں ہر روز سر شام پیر سائیں کے مزار پر دیا جلا کر منت مانتا ہوں کہ مجھے میری محبت مل جائے، اور مجھے یقین کامل ہے کہ میری منت ضرور مراد پائے گی۔ اس نے ساکت نظر سے ایک دم مجھے دیکھا، اس کے بعد میں ٹھہرا نہیں، وہیں سے پلٹ آیا، اور اس روز میں نے اس کی آنکھوں کی زمینوں پر ڈھیروں ڈھیر پانی جمع ہوتے دیکھا تھا۔ محبت میں کیسی خواہش یہ قدرت نے رکھی ہے، کوئی ہمارے لیے روئے۔ وہ اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ اب بھی میرے لیے روتی ہے۔ یہ احساس ہی ایسا خوبصورت تھا کہ میرا دل آسودگی سے سرشار ہو گیا۔ وقت بھی کیسے کیسے کھیل کھیلتا ہے، کیسی کیسی چال چلتا ہے کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے تو عقل محو حیرت۔ ایک کھیل کے بعد دوسرا کھیل، ایک کرتب کے بعد دوسرا کرتب، اور آدمی کی زندگی تو ہے ہی کوئی مداری کی ڈگڈگی، اپنے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں، سب فیصلوں کی کوئی اور جگہ ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب بڑی حویلی کے در و دیوار مجھے کسی مہربان ماں کی طرح مانوس لگتے، پھر وقت کی ایسی ہوا چلی کہ وہ مانوس در و دیوار صفاق اجنبی ہو گئے۔ اس حویلی کی ظاہری شان و شوکت، انا و پرغرور خدوخال نے زندگی کے سامنے میری حیثیت دو کوڑی کی کر دی، مجھے آنے واحد میں گر بدر کر دیا، مجھ سے میری محبت چھین لی، محبت سے قوت فیصلہ چھین لیا، اور میں ہوا کی زد پر آ گیا۔ ہوا کو بکو خزاں رسیدہ پتے کی طرح مجھے اپنے سنگ اڑائے پھری۔ وقت نے پھر کروٹ لی تو ہوا نے مجھے واپس اسی جگہ پر رکھ دیا، اور تب تک حالات بہت بدل چکے تھے۔ ہاں، اگر نہیں بدلا تھا تو فقط میرا دل اور اس دل کی محبت، وہ محبت جو دونوں کے لیے کوئی خدائی تحفہ ہے۔ میرے پاؤں شل ہو رہے تھے، میں بڑی دیر سے یہاں سے وہاں مارچ کر رہا تھا، ظاہر ہے میں آرام سے کیسے بیٹھ سکتا تھا۔ عباس اور سجل بڑی حویلی گئے تھے میرا پروپوزل لے کر، اور میں تب سے اب تک ان کے کامیاب لوٹ آنے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ میرا دل تھا کہ کانوں کے کہیں آس پاس دھڑک رہا تھا۔ یوں تو سجل بڑے دنوں سے زلیخا کا دل میری طرف سے صاف کرنے پر لگی ہوئی تھی، وہ اگرچہ بہت زیادہ پر امید تھی مگر میرے دل کو پھر بھی کوئی دھڑکا لگا ہوا تھا۔ اسی لمحے میرے سیل پر میسج کی ٹون بجی، میں نے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ زلیخا کا وہی نمبر تھا جس پر میں نے بات کرنے کی بڑی کوشش کی تھی، اور ہر بار بڑی بے دردی سے لائن کاٹ دی جاتی تھی۔ میں نے خاصی بے صبری سے میسج پڑھا، زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے، تو محبت سے کوئی چال تو چل، ہار جانے کا حوصلہ ہے مجھے۔
میں بے ساختہ ہنس دیا، گویا میری محبت معتبر ٹھہری تھی، میری گواہیاں صادق تھیں، میری دعائیں مقبول ہو گئی تھیں، اور میں اس بے پایہ مسرت کو سنبھال ہی نہیں پا رہا تھا۔ بے ساختہ میرے قدم حویلی کی جانب بڑھ گئے۔ صبح کے سورج کا رنگ کیسا اجلا اور روشن ہو گیا تھا، سارے موسم سہانے ہو گئے تھے، اور سارے موسم دل کے موسم کے ساتھ جڑے ہیں۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔